کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سب پڑھ لیجئے محبت سے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا قدم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین محفل کو جو یہاں موجود ہیں تشریف لائے ہیں آپ سب کو اور وہ تمام احباب جو ٹی وی سکرینز پہ یہ محفل دیکھ رہے ہیں یہ مجلس دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا کسی اور انداز میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور بہت بہت آپ کی خدمت میں سلام اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے آپ کی عبادات قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہ ہم سب کی مغفرت فرمائے جو لوگ نہیں ہیں ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں 4 زبردست قسم کے طلباء و طالبات یہاں موجود ہیں
تھوڑی سی میں بات کروں گا اور اس کے بعد اس بات کو آگے جاری رکھوں گا مجلس کے اس محفل کے باقی حصوں میں. صرف آج ایک شخصیت کا ذکر، اور وہ جو شخصیت ہیں وہ اسلام میں، دین میں، یا شاید ہمارے دین سے ہٹ کے بھی ایک عجب ان کا مرتبہ ہے، ایک عجب ان کا درجہ ہے. اور یمن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رخ فرمایا کرتے اور کہتے کہ مجھے وہاں سے خوشبو آ رہی ہے یمن سے. یمن سے کیوں خوشبو آتی تھی؟ یمن کا ایک چھوٹا سا گاؤں، اور اس گاؤں میں ایک بہت ہی غریب سے گھرانے میں ایک بچے کی ولادت ہوئی. کم عمر تھی، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ جو تھیں وہ بھی بیمار تھیں، وہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتی تھیں، اور کچھ عرصے کے بعد والدہ کی بینائی چلی گئی، وہ دیکھ بھی نہیں پاتی تھیں. وہ جو بچہ تھا وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہتا، زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا، کچھ پڑھ لکھ بھی نہیں سکا بہت زیادہ. اور جب بڑا ہوا تھوڑا سا تو لوگوں نے اس کو وہاں پہ دیوانہ کہنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا دیوانہ ہے، سمجھ آتی نہیں ہے اس کو کسی چیز کی، اور اکیلا جا کے بیٹھ جاتا ہے جنگلوں میں، ویرانوں کی طرف نکل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، بس ایک جگہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، باقی وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزارتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، ویرانوں کی طرف نکل جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد یمن میں اسلام کی کرنیں پہنچیں، اسلام کی دعوت وہاں پہنچی، تو وہ جو نوجوان تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے، ان کی خواہش ان میں ہوئی کہ کسی طرح سے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو صحیح جا کے. تو بڑا انہوں نے تیاری کی جانے کی، اور وہ وہاں پہنچے مدینہ کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں. تو اتفاق سے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر تھے. بڑی مشکل سے وہ آئے تھے یمن سے مدینہ، اور پھر واپس چلے گئے کیونکہ ان کی والدہ جو ہیں وہ ان کو ضرورت تھی. جب وہاں پہنچے تو پھر ان کو یہ پیغام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بشارت ہوئی یا کسی بھی انداز میں یہ پیغام پہنچا کہ آپ میرے سامنے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو مدینہ آنے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، آپ وہیں قیام کریں. اور یہ جو شخصیت تھی، ان کے حوالے سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے کہتے تھے کہ یمن میں ایک شخص ہے اس سے ملنا. اور پھر انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا رسول اللہ نے کہ تم ابو بکر شاید ان سے نہ مل پاؤ، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، تم دونوں کی ان سے ملاقات ہوگی، جب ان سے ملو تو میرا سلام کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں. وہ شخصیت جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے ملو عمر اور علی تو ان سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کریں. یہ جو صاحب تھے یمن میں، یہ اس طرح کے تھے کہ کھجوریں کھاتے، ویرانوں میں نکل جاتے، اور جب ان کو لوگ پتھر مارتے وہاں پہ، جو نوجوان تھے یا باقی لوگ مذاق اڑاتے، پتھر مارتے، تو یہ کہتے کہ مجھے بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹی کنکریاں مارو، کیونکہ خون زیادہ نکلتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تاریخ میں اور جب تک اسلام رہے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا. اور ایک عجب شخصیت کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھے،
آپ کی حیات میں جب آپ موجود تھے تو وہ بھی وہیں تھے یمن میں، لیکن آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر اور کیا واقعات پیش آئے آگے گفتگو میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت اور عقیدت، جو مقام ان کو حاصل ہوا ملاقات نہ کرنے کے باوجود، وہ شاید ہی کسی اور شخصیت کو حاصل ہو سکا۔ میرے ساتھ 4 طلبہ و طالبات موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ کراچی یونیورسٹی سے کراچی یونیورسٹی سے آپ ہیں محمد امش، اچھا محمد امش اور ارم شفیق، آپ دونوں کو خوش آمدید۔ اور ڈی جے گورنمنٹ کالج سے ہینا ذوالفقار آپ ہیں اور فرحات خان آپ ہیں۔ اچھا، آپ پہلے تو بتائیں کراچی یونیورسٹی میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا بتائیے اپنے بارے میں۔ ایم اے ان اسلامک لرننگ میں ایم اے کر رہی ہوں۔ ایم اے کر رہی ہیں اسلامک، اچھا زبردست۔ آپ جی؟ بیچلر ان پبلک ایڈمنسٹریشن، بی بی اے کر رہے ہیں، بی پی اے۔ اچھا زبردست۔ آپ جی؟ بی ایس سی کر رہی ہیں، اور آپ؟ سر بی ایس سی پارٹ 1۔ بی ایس سی پارٹ 1، بی ایس سی، اچھا۔ کیا حال ہے ڈی جے کالج کا؟ جی بہت اچھا، بہت زبردست۔ آپ کے ہاسٹل کا کیا حال ہے؟ ان کا جو ڈی جے کا ہاسٹل ہے، آپ کو پتا ہے ان کے کالج کے ہاسٹل کا ایک بڑا، آپ کو پتا ہے آپ کے ہاسٹل کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نو سر۔ آپ کو پتا ہی نہیں آپ کے ہاسٹل کے ساتھ؟ آپ کو پتا ہے آپ کے کالج کا ایک ہاسٹل ہے؟ یس سر، یہ پتا۔ یہ پتا ہے؟ یس سر۔ ان کا جو کالج ہے اس کے ہاسٹل کا نام ہے مٹھا رام ہاسٹل، جہاں پہ بہت سی شخصیات کو زبردست کیا جاتا ہے، یس سر، جو کہ رینجرز کے پاس ہے۔ وہ ان کے کالج کا ہاسٹل ہے۔ اچھا ہے نا، صحیح کہہ رہا ہوں؟ یس سر۔ جو آپ کے کالج کے سامنے جو پرانی بلڈنگ ہے وہ اب رینجرز کے پاس ہے، اور وہاں پہ ڈاکٹر عاصم اور باقی وہ خیر سیاسی بات ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ہاسٹل ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے کالج کا ہاسٹل ہے وہ۔ اچھا جی، اچھا پہلا سوال جو ہے میں کراچی یونیورسٹی کی ٹیم سے کر رہا ہوں۔ قائد اعظم اکیڈمی کس سن میں قائم ہوئی تھی؟ 4 آپشنز، 1948 قائد اعظم اکیڈمی، 1948، 1955، 1962 یا 1976؟ 1976۔ 1976 جواب بالکل درست۔ دیبل نامی شہر کس نے فتح کیا تھا؟ محمود غزنوی، محمد بن قاسم، محمد غوری یا غیاث الدین بلبن؟ ریاض الدین بلبری۔ اوہو، اچھا محمد بن قاسم۔ دیبل ادھر ہی سندھ میں تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کم از کم یہ تو آنا چاہیے، طالبہ کو ضرور آنا چاہیے، یہ آپ کو بھی آنا چاہیے کیونکہ سوال کا ایک حصہ آپ سے متعلق ہے اور دوسرا دونوں سے متعلق ہے، سب سے متعلق ہے۔ کم از کم کتنے تولے سونے کی ایک سات تک ملکیت پر، نہیں، کم سے کم کتنے تولے سونے کی ملکیت پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ 52 تولہ، 7 تولہ اور 52 تولہ چاندی ہوتے ہیں، 52.5 تولہ۔ ایک منٹ جی، کتنے تولے سونے کی ملکیت پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 4 آپشن، 2.5، 5، 7.5 یا 10؟ 2.5 ہے نا؟ نہیں، آپ نے آپشن دیجیے گا، ایک منٹ میں نے سمجھا نہیں تھا۔ 2.5، 5، 7.5 تولے یا 10؟ 7.5۔ ٹھیک ہے، جواب درست ہے۔ پہلے آپ نے صحیح کہا تھا، پھر آپ تھوڑا سا بیچ میں، لیکن آپ کا جواب درست مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ 4 آپشنز، دادا پوتا، باپ بیٹے، بھائی بھائی یا چچا بھتیجے؟ بھائی بھائی تھے، بالکل جواب درست ہے۔ اچھا جی، جب دنیا سے پردہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک قمری اعتبار سے کتنے برس تھی؟ 43، 53، 63 یا 73؟ 63 جواب بالکل درست۔ علامہ اقبال کے پہلے مجموعہ کلام کا عنوان کیا تھا؟ بال جبریل، بانگ درا، ضرب کلیم یا ارمغان حجاز؟
بانگے درا. بانگے درا درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, فٹ بال کھیلیے کبھی؟ کھیلیے بچپن میں, مطلب جب پہلے میں اسکول لائف میں کھیلی ہے. کھیلی ہے نا کھیلی ہے. فٹ بال گول کیے کبھی؟ بالکل. اچھا, فٹ بال کے گول پوسٹ کی اونچائی کتنے فٹ ہوتی ہے؟ 8, 7 یا 9؟ 9. 8 ہوتی ہے. میں نے آنسر دے دیا. 9. کیونکہ مقابلہ ایسا ہے نا کہ جس میں بس ایک نے جواب دے دیا. تو قرآن مجید میں, اب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ, اور دھیان سے آپ نے جواب دینے. قرآن شریف میں کل کتنے صحابیوں کا نام آیا ہے؟ 1, 2, 3 یا 4 صحابیوں کا؟ 1. کون سے؟ حضرت زید بن حارث. زبردست جواب, بالکل درست. اچھا جی, مشہدی اور اچھا میں ایک جملہ کہوں گا صرف, آپ نے ہاں کہنا ہے یا نہ کہنا ہے, یا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا میں غلط کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. مشہدی اور عامری, یہ عام کی 2 قسمیں ہیں. مشہدی اور عامری نہیں. کس کی قسمیں پھر؟ لیکن عام کی نہیں ہے. عام کی نہیں ہے. چلیں جواب آپ کو ضرورت ہے, سیب کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کس سالم پرندے کے بڑا ہی چٹپٹا قسم کا سوال ہے, اور روزے میں ایسا سوال ہونا نہیں چاہیے, بہرحال ہو رہا ہے. کس سالم پرندے کے بھاپ سے بھنے ہوئے گوشت کو چرغا کہا جاتا ہے؟ آپشن سر. اس میں آپشن کس سالم پرندے کے بھاپ سے بھنے ہوئے گوشت کو چرغا کہا جاتا ہے؟ چکن. چکن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مرغی. مرغی کا چرغا ہوتا ہے یا مرغ کا ہوتا ہے؟ دونوں کا ہوتا ہے. جواب کریں درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے, اتنا اس میں سوچنے کی کیا بات تھی؟ کوے کا تو چرغا نہیں ہوتا میرا خیال ہے. اچھا جی, کیا حالات کیا ہیں جی؟ 40. او ہو. چلیں جی, مقابلہ اس کا مطلب ہے ٹائی ہو گیا. پھر وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور یہ بزر والا جو کھیل ہے یہ شروع کرتے ہیں. خواتین و حضرات, ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد کراچی یونیورسٹی اور ڈی جے گورنمنٹ سائنس کالج کے طلباء اور طالبات کے درمیان جو ہے گھمسان کا رن پڑنے والا ہے, اور مجھے امید ہے کہ مقابلہ ہوگا پراپر, وہ نہیں ہوگا جو کل کرکٹ میں ہوا. ٹھیک ہے, پراپر مقابلہ ہوگا. وقفے کے بعد خواتین و حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حاصل ایمان برکت رمضان. خواتین و حضرات خوش آمدید. اور 2 ٹیمز کراچی یونیورسٹی اور ڈی جے سائنس کالج یہاں پہ موجود ہیں, اور 40 نمبرز کے ساتھ آپ دونوں کا مقابلہ ٹائی ہوا ہے, یعنی برابر ہیں. اور اب ایک ہی سوال میں کروں گا اور آپ نے بزر بجانا ہے. جو پہلے بزر بجا دے گا وہ جواب دے گا, اور صحیح جواب ہوگا تو 10 نمبر, اور غلط ہوگا تو 10 نمبر اس مائنس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یعنی ایک ہی سوال دونوں سے ہو رہا ہے, جس کے پاس درست جواب ہو وہ بزر بجا دے. رب الخالی سے کیا مراد ہے؟ دریا, رب الخالی, دریا, سمندر, ریگستان یا پہاڑ؟ رب الخالی سے کیا مراد ہے؟ دریا, سمندر, ریگستان یا پہاڑ؟ اگلا سوال ریگستان اس کا جواب ہے. اگلا سوال, ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جی فرمائیے.
فرمائیے. -10. سر انہوں نے بولا تھا کہ جو پہلے دبائے گا اس لیے دبایا تھا. نہیں تو بتائیں نا کہ جواب بتائیں. یعنی میں نے کہا تھا کہ پلیز آپ ایم اے کر رہی ہیں نا, تو یعنی میں نے کہا تھا جو پہلے بٹن دبا دے گا اس کو 10 نمبر مل جائیں گے, یہ کہا تھا میں نے. تم بڑا محتاط رہنا ہے, یہ بزر راؤنڈ میں بہت محتاط رہنا ہے. سوال کا جواب یقیناً آپ کو آتا تھا, لیکن جب میں نے آپ سے پوچھا جی فرمائیے تو آپ کو پتہ نہیں, سوال ہی آپ نے پورا نہیں. اتنا بھی جلدی نہ کریں نا. کہ سوال یہ تھا کہ ان کے ہم سفر کون تھے, اور وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. سادہ سا سوال تھا, لیکن آپ نے بس ٹھیک ہے. اچھا, سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار کس شہر میں ہے؟ اجمیر, دہلی, آگرہ یا فتح پور سیکری؟ حضرت نظام الدین اولیاء. سر آپشنز ریپیٹ کیجئے. اجمیر, دہلی, آگرہ, فتح پور سیکری. اچھا جی, دہلی. اگلا سوال. اب ایک میں جملہ ادا کروں گا, آپ نے درست یعنی ہاں یا نہ کہنا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. جو بنیادی رنگ ہے نا, بنیادی رنگ, باقی تو ملا جلا کے بنا لیتے ہیں نا. کیا یہ جو میں 3 رنگوں کے نام بتاؤں گا, کیا یہ بنیادی رنگ ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی جو 7 جو بنیادی رنگ ہیں یہ وہ ہیں, یا یہ 2-3 رنگوں کو ملا کے جو بناتے ہیں وہ بنیادی رنگ نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے. سرخ, نیلا اور سیاہ بنیادی رنگ ہے جی. نو سر. کیا ہے بنیادی رنگ پہ؟ سیاہ, بلیک تو بنیادی رنگ نہیں ہے نا سر. بلیک نہیں ہوتا. درست ہے جواب آپ کا, سرخ, نیلا اور زرد. اچھا, اولمپک پرچم پر موجود دائرے کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ٹیموں کی, ملکوں کی یا بر اعظموں کی؟ بر اعظموں کی سر. انہوں نے پہلے کیا تھا جی, بر اعظموں کی. جواب درست ہے. اذان میں اللہ اکبر کے الفاظ کتنی مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں؟ 2, 4, 6, 8؟ 6. جواب درست. اچھا جی, کیا حالات ہیں؟ ہاں 60 اور 40. ٹیم یہ بھی زبردست تھی, لیکن سوال باقی ہیں. اچھا, کہاں گئے 4 سوال؟ اور یہ رہتے ہیں ابھی, تو میرا خیال تھا ختم ہو گیا شاید مقابلہ. اچھا, حبیب والوں کی گاڑی کے لیے آپ لوگ یہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہے. ملک میں, پاکستان کی بات ہو رہی ہے, ملک میں ٹیلی فون اور اس کے آلات بنانے کا سب سے بڑا مرکز کون سا شہر ہے؟ 4 آپشنز: لارنس پور, ہری پور, وزیر آباد یا گجرانوالہ. لارنس پور, ہری پور, گجرانوالہ یا وزیر آباد؟ جواب دینا ضروری نہیں ہے, اگر نہیں آ رہا چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ, آ رہا ہے تو بتا بھی سکتے ہیں. ہری پور. افغانستان کا شہر قندھار پوری دنیا میں کس پھل کی پیداوار کی وجہ سے مشہور ہے؟ سیب, اناناس, انار یا آم؟ سیب. انار, کندھاری انار. اچھا جی, اب 2 سوال ہیں, اور آپ کے 60 ہیں اور آپ کے 40 ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ
جواب درست دیں گے دونوں تو آپ 80 پہ پہنچ جائیں گے، اور آپ درست دیں گے تو ٹائی ہو جائے گا. تو دھیان سے، غلط جواب دیں گے تو اور تو بہت، یہ کیا کہنا چاہیے کہ بہت ہی اس وقت، یعنی یہ کل والا میچ نہیں ہے کرکٹ کا، مقابلہ سخت ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ لوگ یعنی جیت سکتے ہیں ابھی بھی، اور آپ بھی جیت سکتے ہیں. قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 7. کس نے بھی؟ جی سر آپ آپشن دے رہے ہیں. کل کتنی سورتیں؟ 114 سورتیں ہیں نا. 114 سورتیں ہیں. جواب درست ہے آپ کا، بالکل. پاکستان نے 1990 میں اپنا پہلا مصنوعی سیارہ بدر اول کس ملک کے تعاون سے چھوڑا تھا؟ 4 آپشن: چین، روس، جاپان، امریکہ. چین. جواب درست. ٹائی ہو گیا. ٹائی ہو گیا. اچھا جی، ابھی میں ذکر کر رہا تھا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق کس ملک سے تھا؟ یمن. یہ نہیں دیے. یمن. سر سوال کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، انہوں نے پہلے بزر دبایا. آنسر بھی دے دیا نا سر. سر ہم نے بھی پہلے یہی کیا تھا. سر سوال آپ نے کمپلیٹ کر لیا تھا سر، آپ نے آپشنز نہیں آپ نے دیے کہا کس ملک کو انہوں نے بزر دبایا، ہم نے پھر بعد میں دبایا. کمپلیٹ نہیں ہوا. تو میرا سوال کیا ہوتا؟ کس ملک سے تعلق نہیں تھا؟ جو بھی سوال تھا، سوال تو کمپلیٹ نہیں ہوا تھا سر. سر، اب آپ ہم نے لوگ بہت سوال احتیاط سے complete کر جواب لیا دے رہے ہیں، تھا، جواب کمپلیٹ کریں. سر آنسر تو کریکٹ دیا تھا نا ہم نے. سر آپ دوسرا سوال بتا کر دیا لیں. تھا سر، آنسر تو ہم نے کریکٹ بتا دیا. ہجرت والا آنسر ہمارے بھی کریکٹ ہوتا. جی سر. آپ لوگ جو بات کر رہے ہو خود مان رہے ہو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو؟ اپنے دل میں مان رہے ہو اس بات کو؟ جو آپ دلیل دے رہے ہو اس کو آپ خود مان رہے ہو کہ انہوں نے وہی کیا جو آپ نے کیا تھا؟ انہوں نے تھوڑا بات کے ہم نے زیادہ جلدی کر دیا تھا، مگر سوال کمپلیٹ نہیں ہوا ان کا. جی سر. انہوں نے جواب دے دیا، آپ نے جواب نہیں دیا. لیکن سر ہم نے بزر دبایا تھا. کیا آپ قائل ہو دلیل خود؟ مجھے چھوڑ دو، جی، لوگ آپ خود قائل ہو اس دلیل سے؟ سر انہوں نے آپ کے پورا سوال کمپلیٹ نہیں کیا تھا، پھر انہوں نے جواب دے دیا اور درست دیا، ختم ہو جی گئی بالکل بات. سر. آپ نے سوال کا جواب نہیں، آپ درست دے دیتے. یہ بچوں وہ بات کرو جسے خود قائل ہو جاؤ. آپ سے بات ہی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہجرت، بس اتنی بات ہوئی تھی، اور آپ نے بیل بجا دی تھی. وہ ملک تک جا کے انہوں نے یمن کہا ہے اور آپ نے بھی یمن کہا ہے. لیکن سر سیٹسفائی نہیں ہے. ایسے ہوا ہے نا. سر آپ نیکسٹ کوشچن کر لیں. آپ کا بہت شکریہ، اور اگلی ٹیمز تشریف لائیں گی. آپ دونوں، ظاہر ہے کہ یہ مقابلہ ایسا تھا کہ جس میں بہت ہی دشوار تھا، لیکن کسی نہ کسی کو آگے جانا تھا. یہ آپ دونوں کے لیے، اور آپ سے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آپ کا بہت Thank you, شکریہ. بہت سی تالیاں ہمارے طلباء و طالبات کے لیے. اور اگلی 2 ٹیمز میرے خیال سے ان کو بھی ہم بلا لیں ابھی، یا وقفے کے بعد بلائیں؟ اچھا بلا لیتے ہیں، اور پھر وقفے کے بعد دیکھتے ہیں، تعارف کروا لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سر سید یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی. سر سید یونیورسٹی سے علی شایان ہیں اور حسن مشتبہ ہیں، اور کراچی یونیورسٹی سے صبا شاہین اور سعدیہ ماہم. تشریف لے آئیے. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. علی شایان آپ ہیں؟ آپ ہیں. اچھا علی کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ مٹیریل انجینئرنگ. میٹیریل انجینئرنگ. انجینئرنگ. وہ کیا ہے؟ مٹیریل کہاں یوز ہوگا بلڈنگ. اچھا. اور آپ حسن؟ میں کمپیوٹر سائنس. کمپیوٹر سائنسز میں. اچھا ماسٹرز بیچلرز کر رہے ہیں. اچھا. اور صبا آپ صبا ہیں؟ جی صبا ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کراچی یونیورسٹی سے. اچھا. اور سعدیہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بی ایس سی آنرز کیمسٹری ڈپارٹمنٹ. کیمسٹری میں بی ایس سی آنرز. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گا، اور پھر آپ کے ساتھ سوالات ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ تیار ہیں سب. ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اور بس زبردست کر دینا ہے. ٹھیک ہے.
ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. برکتے رمضان حاصل ایمان، برکتے رمضان حاصل ایمان، برکتے رمضان. خوش آمدید محفل میں خواتین و حضرات، اور 4 طلباء و طالبات یہاں پہ موجود ہیں، اور بزر نہیں آپ نے بجانا ہے. آپ کے پاس آؤں گا، پھر اگلے سوال کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا. حدیث کی ترتیب بہت ہی اہم کام جو جن شخصیات نے انجام دیا، بڑا نام ہے ان کا. حدیث کی ترتیب میں جو بڑے نام ہیں ان میں سے ایک نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کا ہے. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. وہ تاریخ میں کس نام سے مشہور ہیں؟ امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی یا امام بخاری؟ امام ترمذی. امام بخاری. ٹھیک ہے. اچھا، آزاد کشمیر کے دارالحکومت کا نام بتائیے. پونچھ، کوٹلی، میرپور یا مظفر آباد؟ مظفر آباد. جواب درست ہے. مسلمان عموماً رمضان المبارک کی آخری کتنی تاک راتوں میں شب قدر تلاش کرتے ہیں؟ 4 آپشنز: 1، 3، 5 یا 7؟ 5. جواب درست. آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا مزار کس شہر میں ہے؟ 4 آپشنز: دہلی، رنگون، لاہور یا آگرہ؟ رنگون. رنگون. جواب درست ہے. حضرت لقمان کس لیے مشہور ہے؟ صبر، دولت، حسن یا حکمت؟ حکمت. حکمت. جواب بالکل درست ہے. ہمارے ملک کے کون سے آثار قدیمہ 1922 میں دریافت ہوئے تھے؟ 4 آپشنز: مہر گڑھ، بھمبور، ٹیکسلا یا موئنجو داڑو؟ موئنجو دڑو. ٹھیک ہے جی، جواب درست ہے. وارسک بند، وارسک ڈیم کس دریا پہ تعمیر کیا گیا؟ 4 آپشن: دریائے سندھ، جہلم، چناب یا کابل؟ دریائے چناب. دریائے کابل. قائد اعظم ہاؤس میوزیم، قائد اعظم ہاؤس میوزیم کا مشہور نام بتائیے. وزیر مینشن، فلیگ سٹاف ہاؤس، جناح پیپلز میموریل ہال یا قائد اعظم ریزیڈنسی؟ قائد اعظم ریزیڈنسی. فلیگ سٹاف ہاؤس. مغلیہ دور کی مشہور ملکہ نور جہاں کی آخری آرام گاہ کس شہر میں ہے؟ 4 آپشنز: دہلی، آگرہ، لاہور یا شیخوپورہ؟ آگرہ. لاہور. ایک سال میں کتنے دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے؟ 1، 2، 3 یا 4؟ 4 دن. 4؟ 2 عید کے دن. 2 عیدیں جو ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے. اچھا جی، پہلا راؤنڈ ہو گیا آپ کا مکمل، اور صورتحال جو ہے وہ 20 اور 30. ٹھیک. بزر آپ لوگوں نے دیکھا تھا اور آپ سمجھ گئے نا بزر میں کہ صحیح جواب پر آپ نے بزر دبانا ہے، غلط پہ دبائیں گے تو پھر جواب دینا پڑے گا. اور اچھا جی، رمضان المبارک میں اعتکاف کا آغاز عموماً کس شب سے کیا جاتا ہے؟
جی 20 رمضان 21ویں رمضان 21 یعنی 20 کی رات سے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں، یعنی 21 کی فجر سے پہلے بیٹھ جاتا ہے، 20 کی رات کو بیٹھ جاتے ہیں، 21 سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ جواب میں درست مان لیتا ہوں آپ کا، ٹھیک ہے۔ 20ویں رمضان کو ختم ہونے کے مغرب کے بعد جنوب مشرقی یورپ میں واقع مسلمان مملکت کا نام بتائیے۔ جنوب مشرقی یورپ، 4 آپشنز، کرویشیا، سربیا، مونٹینیگرو یا بوسنیا ہرزیگووینا۔ جی بوسنیا۔ جواب درست۔ حدیث شریف کے مطابق اچھے سلوک کا سب سے زیادہ، ویسے تو سب کے ساتھ اچھے سلوک ہونا چاہیے، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ 4 آپشنز۔ جی ماں۔ ماں، بالکل درست۔ نوجوان لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ اے حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ سر جی کتنی مرتبہ، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جدید اولمپک کھیلوں کا انعقاد نہیں کیا جا سکا؟ جی 2 مرتبہ جنگ عظیم کی وجہ سے۔ 3 مرتبہ، 1916 میں، 1940 اور 44 میں دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے۔ اچھا، اب ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ہاں یا نا میں جواب دینا ہے آپ نے۔ دوسری جنگ عظیم میں، جی فرمائیے۔ غلطی سے بچ گیا نا، حالت تیسری جنگ عظیم غلطی سے بچا تو 1940 میں ہوئی۔ -10۔ -10 ہو گئے، اب سوال ہے، ٹھیک ہے؟ برکدان حاصل ایمان، برکت رمضان۔ محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب تشریف لانے کا۔ کامران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کامران سروردی صاحب بھی موجود ہیں۔ میں ذرا اپنی بہنوں کی طرف حاضر ہوتا ہوں اور اپنے بھائیوں کی طرف، وہ ذرا اوپر دیجئے، وہ بڑی زبردست سی ٹوپی ماشاءاللہ پہنی ہوئی ہے، تعارف کروائیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ میرا نام مختار ہے۔ جی مختار بھائی، سوال کرنے کی اجازت ہے؟ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ آپ بتائیں گے، کوئی آپ کی مدد نہیں، یہ ان سے پوچھ رہا ہوں میں ورنہ سوال۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام؟ اس میں آپشن دیں؟ نہیں جی، اس میں آپشن نہیں ہے۔ اچھا، ان کے ایک ہی والد ہیں، اس لیے آپشن نہیں دیا جا سکتا۔ اور بڑا بنیادی سوال ہے، ایسا کریں کہ یہ گڑبڑ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ان کے ساتھ زیادہ تھے۔ چلیں جی، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اچھا، یہاں نیچے ذرا رہیے گا، یہ میری بہن کو دیں ذرا، ادھر یہاں پہ دیجیے گا۔ السلام علیکم جی، اجازت ہے؟ بالکل۔ اچھا جی، آپ یہ بتائیے گا کہ مشکل سا سوال کروں یا آسان سا کروں؟ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے۔ بہت مشکل بھی نہیں، بہت آسان بھی نہیں، درمیانہ سوال۔ اچھا جی، آپ یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس شخصیت کے حجرے میں ہوا؟ حجرہ کون؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ بالکل، آپ کا جواب درست ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، آپ
تحفہ آپ کو، تحفہ تو نہیں، ہدیہ آپ کے لیے عمرے کا ٹکٹ. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کو بہت مبارک ہو، خیریت سے آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور دعا کیجیے گا پاکستان کے لیے، سب کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے. آمین. تشریف رکھیے. علامہ صاحب، آج گفتگو آپ کے آنے سے پہلے مختصر سی میں نے کی، اور اس میں ایک میں نے یہ بات کی کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے اسلام میں جن کا غالباً مقابلہ یا کسی بھی تناظر میں ہم جب ان کی زندگی، ان کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت عجب سا معاملہ نظر آتا ہے. وہ عشق ہے، وہ کیا ہے اس کو، اور وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بتائیے گا، انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ دنیا میں نہیں دیکھا. آئے تھے ایک مرتبہ، اچھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کی وجہ سے. ٹھیک. تو آئے بھی تو ملاقات نہ ہو سکی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے فرماتے تھے، یمن کی طرف، مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے. اچھا، پھر جب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرا جو لباس ہے، جبہ ہے، وہ ان کو پہنچا دیں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ دونوں شخصیات پھر وہاں گئے اور ان کو تلاش کیا اور ان کے ہاتھ پہ غالباً نشان تھا اور پہچانا. اور صحابی تو نہیں کہیں گے نا ہم؟ نہیں، تابعین میں تھے. خیر التابعین ان کا لقب ہے. اچھا، کہ تابعین میں سب سے بہتر. تابعین میں سب سے بہتر. اچھا، کیونکہ یہ وہ ہے نا، تابعی ایک اصطلاح بھی ہے اور ایک لفظ بھی ہے. ٹھیک ہے. لفظ کے معنی پیروکار. ٹھیک ہے. جمع ہو جائے گی تابعین، پیروان کار. ٹھیک ہے، یہ تو لفظی معنی ہو گیا. جب ہم تابعی کہتے ہیں تو جس نے مومن ہو کر دنیا کی زندگی میں کسی صحابی کو دیکھا ہو، سنا ہو، تو اس کو تابعی کہتے ہیں. تو انہوں نے چونکہ ظاہری زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پایا مگر زیارت نہ کر سکے تو ان کو خیر التابعین کہا جاتا ہے. لیکن ان کا جو درجہ ہے وہ کچھ ایسا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان سے جب ملو تو دعا کرنا امت کی بخشش، میری امت کے لیے دعا کروانا. اچھا، اور دعا ہوئی اور اس کے نتیجے میں امت کی ایک بڑی تعداد. تو یہ درجہ تو ایسا تو یعنی صحابہ کے ساتھ بھی غالباً نہیں ہوا کہ کسی صحابی کے کہنے پہ امت کی دعا نہیں. یہ تو نوازش ہوتی ہے جس پر کر دی جائے. ان کا درجہ صحابی سے زیادہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ نبی کی عنایت ہے جس پر کر دیں. آپ کو بہت ہی ایک باریک سی بات شاید آپ کو پسند آئے. اویس قرنی، اوس کی تصغیر ہے نا تو اویس، جی، قرنی. یہ قرنی میں 4 حرف ہیں، قاف رے، اردو میں کہہ رہا ہوں، قاف رے نون یہ. 4 خلفاء کے نام لیجئے. ابو بکر الصدیق آخری حرف قاف ہے، عمر آخری حرف رے ہے، عثمان آخری حرف نون ہے، علی آخری حرف یہ ہے. قرنی بن جاتا ہے. واہ، ان 4 کا فیضان ان میں جمع ہے. واہ. اور کرن علاقہ تھا غالباً. کرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، کرن علاقے کو بھی کہتے ہیں. وہ علاقہ تھا. ویسے قرن زمانے کو حضور کا یہ فرمانا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر، تو قرنی کا لفظ لگا کے ان 4 کو شامل کریں گے کیونکہ وہ بھی زمانہ ہے حضور کا. تو یہ ایک نقطے ہیں. یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ولایت کے حوالے سے شمار ہوگا، صحابیت سے نہیں ہوگا. یہ بیان کیجئے گا علامہ صاحب کہ وہ کہتے ہیں نا ظاہری طور پہ آپ نے نہیں دیکھا، شاید باطنی طور پہ، یعنی اب یہ وہ بصیرت کہتے ہیں. بصیرت. جی، یہ خواب کے اندر
زیارت جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. اچھا، اور عام لوگ یہ کہیں یعنی کیا مطلب کہ عام شخص اس کے لیے یہ بشارت ہوئی ہے کہ جو دیکھے گا اس کو خواب میں کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بعد میں وہ اندازہ کرے کہ وہ تھے، ایسا نہیں. خواب میں کنفرم ہوگا، یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیں گے، اچھا، یا خواب میں ہی واضح ہو جائے گا کہ وہ کن ہستی کی زیارت کر رہا ہے. اچھا. بہت سے لوگ بزرگوں کو دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ حضور کو دیکھا ہے، تو کنفرم اگر نہیں ہوا ہے تو اس کا یہ دعویٰ درست نہیں ہوگا. اچھا نہیں اچھا، خواب کی یعنی اگر ایک شخص کہے آج کے معاشرے میں کہ مجھے بشارت ہوئی ہے، اب دوسرے لوگ بیٹھے وہ کہے کہ جی مجھے بشارت ہوئی ہے خواب میں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے ہی فرمایا، تو اس کے قرائن اور دوسری چیزیں کنفرم کی جائیں گی. اچھا، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ارشاد اس کو سنائیں گے. ٹھیک ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے نہیں کہا اور کوئی میرے نام سے کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. اچھا، تو تاکہ یہ کہ وہ احتیاط کرے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا وہ حضور ہی کو دیکھے گا، شیطان ان کی شکل نہیں بنا سکتا. اچھا، یعنی دھوکہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو خواب میں ہی کنفرم ہو جائے گا کہ یہ حضور ہے. اچھا، خواب کی حیثیت کیا ہے؟ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں یا جو سائیکالوجسٹ ہیں یا جو باقی، وہ کہتے ہیں کہ ذہن میں دن میں آپ نے واقعات دیکھے، کوئی بھولی بسری یاد ہے آپ کی، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، وہ خواب میں اسی طرح سے خواب آپ کو نظر آتے ہیں. اگر آپ پرسکون ہو کے اچھا کھانا کھا کے سکون سے سو جائیں، اچھا کاروبار چل رہا ہو، تو پریشان کن خواب بھی نظر نہیں آتے. ایک وقفہ صاحب، کیونکہ یہ خواب کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ آرام سے سویا ہے یار مجھے تو، اور ایک ہوتا ہے کہ پریشان ہو کے اٹھ گئے، ڈر کے اٹھ گئے، وہ جو حالات ہیں آس پاس کے. تو اب اگر وہ حالات کی وجہ سے خواب آ رہا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام ہے اس میں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات دوبارہ حاضر ہوں گے تو پوچھیں گے کہ یہ پریشانی میں آنے والے خواب، یہاں بھوک لگی ہوئی ہے، ڈر لگ گیا، اچانک آنکھ کھل گئی رات کو کسی خوف کی وجہ سے، کیا اس میں کوئی پیغام ہے؟ ہر خواب میں کوئی پیغام ہوتا ہے یا کیسے پتا چلے گا کہ اس خواب میں کوئی اور یہ سچا اور جھوٹا خواب تو خواب ہوتا ہے. اب یہ سچا خواب کیا ہے، جھوٹا خواب کیا ہے؟ مجھے خواب میں ایک واقعہ نظر آ رہا ہے اور میں واقعہ اٹھ کے میں کیسے کہوں گا کہ جھوٹا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ تو دیکھا ہے میں نے، یہ سچا واقعہ ہے. یہ کیسے جھوٹا سچا، خواب جھوٹا سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ خواب تو خواب ہوتا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حاصل ایمان برکت رمضان، ایمان برکت رمضان. خوش آمدید خواتین و حضرات. اور علامہ صاحب آپ سے میں بات ہی پوچھ رہا تھا وقفے میں جانے سے پہلے کہ خواب، جھوٹا خواب اور سچا خواب، اور یہ کہ ذہن پریشان ہو تو آدمی خواب دیکھتا ہے، ذہن پریشان نہ ہو تو آدمی خواب نہیں، یہ ایک تصور ہے، آپ ارشاد فرمائیے. جی، خوابوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے، خوابوں کی تعبیر کا بیان بھی. خاص طور پر یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا. خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک رحمان کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک کو ادغاث و احلام کہا گیا. وہ جو بات آپ نے ڈاکٹروں والی کی نا، گیسز ہوتے ہیں، کبھی
ٹھیک ہے. کبھی کوئی غذا کا اثر ہے یا کبھی کوئی سوچوں کا اثر، ان کو ادغاث و احلام کہتے ہیں. اچھا، اس کا بھی ذکر ہے. بالکل ہے. ٹھیک. جو اللہ کی طرف سے ہے اسے ہم سچا خواب کہتے ہیں. اچھا. جو شیطان کی طرف سے ہے اسے جھوٹا خواب کہتے ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ معنی ہے. ایک یہ کہ کوئی اپنی طرف سے جھوٹا بیان کر دے، جو خواب دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو بھی جھوٹا کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ بنا ہوا ہے کہ رات کا خواب سچا ہوگا، دن کا خواب جھوٹا ہوگا. یہ لوگوں میں ایک محاورہ بنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو بھی وہ دن کے خواب کو کہہ دیتے ہیں. حالانکہ دن میں تارے نظر آتے ہیں خواب کی جگہ. یہ محاورہ بنا ہوا ہے. آپ کے سامنے ہے. تو وہ ان کو شوق ہے. کچھ لوگ خوابوں کے شہزادے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے. اچھا. وہ بیٹھے بیٹھے بھی خواب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی حکومت کے، کبھی دولت کے، کبھی شہرت کے. ہمارے کئی وزراء ہیں وہ کہتے ہیں مجھے خواب نظر آ گیا. جی بالکل یہ ہوگا. وہ ایک بزرگ تھے نا، تو وہ خلافت نہیں دیتے تھے. اچھا. تو وہ مرید چاہ رہے تھے کسی طرح خلافت مل جائے. اچھا. تو وہ ایک بڑا سیانہ بن کے کہنے لگا، حضرت جی آپ نے مجھے رات کو خواب میں خلافت دے دی ہے. اچھا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سن کے کہیں گے اگر تو نے خواب میں دیکھ ہی لیا چل تجھ کو دیتا ہوں. اچھا. پیر صاحب تھے. ان کا میں نے خواب میں خلافت دی ہے نا، تم خواب میں مرید کر لیا کرو. اچھا. اچھا. جواب ایسا ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ حوالے ہیں، دن میں دیکھ لیا، کس وقت دیکھ لیا، کہاں دیکھ لیا، خواب کی نوعیت، تعبیر ہر کوئی نہیں دے سکتا. اچھا پہلے تو یہاں پہ رکے نا. پہلے تو علامہ صاحب یہ بیان فرمائیں کہ اب سچا خواب وہ جو رحمان کی طرف سے آیا اور جھوٹا خواب وہ جو شیطان کی طرف سے آیا، پتہ کیسے چلے گا؟ اس خواب کی پوری تفصیل ہوتی ہے نا. مثلا احتلام ہو گیا آپ کو. اچھا. میں نے اشارے میں لفظ کہا ہے، یا اس میں کوئی ایسی کیفیت ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس کی طرف سے ہے. اچھا. جی اس کو ہم ادھر کا خواب کہتے ہیں. اب میں دو باتیں اور تاکہ ناظرین کو فائدہ ہو جائے. آپ جو دعائیں کرتے ہیں صبح و شام ضائع نہیں جاتی. بھلے آپ کو بظاہر جو مانگا ہے وہ نہیں ملا ہے مگر وہ ضائع نہیں جاتی. آپ کی کوئی نہ کوئی بلا ٹال دی جاتی ہے. جاگتے ہوئے ہونے والا واقعہ خواب میں بدل دیا جاتا ہے. یعنی وہ چیز جو آپ کے ساتھ پیش آنی تھی جاگتے ہوئے، دعا کی برکت سے وہ بدل کر خواب میں ہو جاتی ہے اور آپ کو بچا لیا جاتا ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ میں تاجر ہوں، تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے وہ ایک اور بزرگ کے پاس گیا تھا، ان کا نام شیخ حماد، عراق میں آج سے 1000 سال پہلے. انہوں نے کہا تھا نہ جاؤ، قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارا مال بھی لوٹ لیا جائے گا، تو سفر پر نہ جاؤ. وہ وہاں سے غوث پاک کے پاس آ گیا. آپ نے فرمایا نہیں جاؤ، فائدہ بھی ہوگا اور خیریت سے آ جاؤ گے. وہ واپس آ رہا تھا اپنے سفر سے نفع کما کے، کہیں ٹھہرا تھا. خواب میں اس نے دیکھا کہ ڈاکو آ گئے، لوٹ لیا اس کا مال بھی اور اس کو قتل کر دیا. جاگا تو محفوظ تھا. واپس آیا تو شیخ حماد کے پاس گیا. آپ نے کہا تھا قتل کر دیے جاؤ گے، لوٹ لیے جاؤ گے، میں خیریت سے آ گیا ہوں. انہوں نے کہا غوث پاک کی دعا سے وہ جاگتے ہوئے ہونے والا واقعہ خواب میں بدلا. بتا خواب میں تو قتل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص خواب دیکھے اور خواب میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی تعبیر آپ کیسے بیان کریں گے کہ ایکسیڈنٹ اس کا زندگی میں ہونا تھا اور وہ دعا کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی پہلے انفارم کر دیا جاتا ہے آپ کو پری نالج کے طور پر، کبھی اس واقعے کو خواب میں بدل دیا جاتا ہے اور کبھی آپ کو دکھا کے تھوڑا محتاط کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ صدقہ دے لیں، بلا ٹل جائے. اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی ایسا خواب دیکھیں جس سے آپ ڈر جائیں، اس خواب کو بیان نہ کریں، کیونکہ خواب ایک پرندے کی طرح ہے. اگر آپ کسی خواب سے ڈر جائیں تو اسے بیان نہ کریں. خواب پرندے کی طرح، آپ نے بیان کیا پرندہ اڑ گیا.
نہیں کوئی بھی خواب بیان نہ کریں یا صرف ایسا خواب جس سے ڈر جائیں؟ جس سے ڈر جائیں، اور جس وقت خواب سے آنکھ کھلے بائیں طرف لیفٹ سائڈ تھوکنا نہیں ہے، تھو 3 مرتبہ کر کے اعوذ باللہ پڑھ لینی ہے۔ یہ حدیث شریف میں تعلیم ہے کہ یا اللہ جیسا میں نے دیکھا ہے ویسا نہ ہو۔ اچھا، یعنی اگر آپ نے یا کسی شخص نے خواب میں کوئی حادثہ دیکھا، کسی شخص ڈراؤنا دیکھا خواب، کوئی شخص میں کوئی سانحہ دیکھ لیا، کوئی حادثہ دیکھ لیا، اپنے کسی عزیز کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس کی کئی ممکنات ہیں۔ ایک یہ کہ واقعی کوئی بات ہونے والی تھی جو کہ دعاؤں کی وجہ سے رہ گئی۔ آپ نے ایک اور بات کی کہ کوئی ایسا واقعہ جو پیش آنے والا ہے وہ پہلے خواب میں بتا دیا جائے۔ آپ کو ایسے ڈاکٹر صاحب ہر گھر میں بالعموم نہیں تو 90% ضرور ہوگا، ہر گھر میں کوئی ایک فرد ضرور ہوتا ہے جس کو خواب میں پہلے آگاہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ روزمرہ کا واقعہ ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، سمجھ نہیں آتا، جب ہو جاتا ہے واقعات کہ یہ تو میں نے دیکھا تھا۔ اس طرح اکثر ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں۔ یعنی علامہ صاحب کی بات سے ایگری کریں، ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو واقعہ نظر آ جائے؟ اور اچھا، ہر ایک کو نہیں، ہر گھر میں کوئی ایک ضرور ہوتا ہے بالعموم، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ لازمی ہے۔ اچھا، لیکن بالعموم، لیکن ان کو اکثریت پہ پہلے سے کوئی اشارہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اچھا ایسا کوئی خواب ہو جس کا یعنی کوئی کہتے ہیں نا کوئی سر پیر نہ ہو کسی واقعے کا۔ اچھا، پھر اس میں اس کی پھر تعبیر، یعنی مثال کے طور پہ کوئی جانور دیکھ لیا، کوئی گائے چر رہی ہے، کوئی ستارہ، کوئی اس طرح کی چیز دیکھ لی، پھر اس کی تعبیر جو ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے خوابوں کی تعبیر بہت بری بھی ہوتی ہے، اچھا، اور بہت برے خوابوں کی تعبیر بہت اچھی بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص نے دیکھا کہ وہ کعبے کی چھت پر بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہے، اس کی تعبیر بہت بری ہے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ وہ اذان دے رہا ہے، اب اس کی حالت ہے کہاں دے رہا ہے اذان، اس سے مراد پھانسی بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد چوری بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد حج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں تعبیریں ہو سکتی ہیں اس کی۔ اچھا، لیکن اس کی حالت دیکھی جائے گی۔ معبر جو خواب کی تعبیر بتانے والا ہے وہ ماہر ہو، قرآن جانتا ہو۔ اگر قرآن نہیں جانتا اور ویسے اپنے اندازے سے کہہ رہا تو وہ اس کے اندازے ہیں۔ نہیں تو قرآن سے کیسے تعبیر ملے گی؟ کیونکہ قرآن میں اکثر باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہے، ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، جو میں نے کہا نا کہ اذان کا مطلب چوری بھی ہو سکتا ہے، قرآن سے نکالا ہے۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جب وہ کجاوے میں رکھ دیا گیا تھا برتن، پھر اس نے پکارنے والے نے کہا کہ تم میں کوئی ہے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ خوابوں کی تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ کچھ خواب مثلا شادی دیکھی ہے تو موت، اس لحاظ سے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، شادی دیکھی ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کسی موت کا اشارہ ہے، اس کی موت کا۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس کو اب دیکھنا ہے کہ اس میں نکاح ہے یا شادی کی تقریب ہے، رخصتی ہے، تو اس کے حساب سے ہوگا۔ دیکھنے والا کون ہے؟ لیکن موت ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ دانت ٹوٹنا، اوپر کے دانت ٹوٹے ہیں تو ماں باپ میں سے، نیچے کے ٹوٹے ہیں تو بہن بھائیوں یا اولاد میں سے کوئی جا سکتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہر خواب کی یہی تعبیر ہوگی۔ اب سانپ دیکھنا دشمن ہے، سانپ دیکھنے میں محافظ بھی ہوتا ہے۔ تو اب وہ خواب کی تعبیر جو جانتا ہے وہ بتائے گا آپ کو۔ اچھا، یہ کیا ہے علم ہے؟ یعنی اب دیکھیں نا سانپ کو، یہ دانتوں والا تو قرآن شریف سے کیسے اس کی تعبیر قرآن شریف میں؟ اس سے یہ اشارے دیکھیں کچھ حدیث میں، کچھ قرآن میں، لیکن اس کی روشنی میں، اس کی روشنی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہمارے ہاں جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ تعبیر الرؤیا، امام محمد بن سیرین، یہ بھی تابعی ہے۔ اچھا، اس کے بعد تعطیر الانام، علامہ امام عبد الغنی نابلسی کی کتاب ہے، دونوں عربی میں۔ یہ پرانی کتابیں ہیں، اب جو بازار میں چھپ رہی ہیں وہ صرف کہ اگر آپ نے کبوتر دیکھا تو یہ، فلاں دیکھا تو یہ۔ اب مثال کے طور پر ہمیں اب اندازہ کرنا ہے، قیاس کرنا ہے
ناریل کا اگر مجھے ثبوت نہیں مل رہا بالفرض عربی میں کسی لفظ میں، تو میں اس کو کس سے ملاؤں گا؟ گائے کا ذکر ہے، بیل کا ذکر ہے، میں بھینس کو کس پر قیاس کروں گا؟ اسی طرح نئی ٹیلی فون نکل آیا تو اس ٹیلی فون کو یا موبائل کو کسی کا میں دیکھوں تو یہ قیاس کرنا اس کی اتنی ذہانت ہو کہ وہ اتنا ملا سکے۔ اچھا، اب ایک وقفے کے بعد یہ موضوع بڑا اہم ہے، اس میں ایک تو وہ ہو گیا نا کہ جو تعبیر خواب کی وہ بیان کیا جائے، اور تعبیر پریشان کن خواب جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بتانا نہیں چاہیے، لیکن اگر پریشان کن خواب ہے اور وہ آ رہا ہے بار بار پریشان کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کسی عالم کے میرے مراد بتانے سے گھر والوں کو نہیں، اچھا معبر کو بتائے بشرطے کہ وہ صحیح جانتا ہو تاکہ وہ اس کی رہنمائی کرتے۔ اچھا، لیکن وہ جو تیسری قسم آپ نے بتائی خوابوں کی، اضغاث و احلام، جو کہ روزمرہ کے واقعات، پریشانیاں، مطلب کاروبار ان کا سرا نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن اس میں اگر کوئی اشارہ ہو رہا ہے، کوئی حکم دیا جا رہا ہے، کوئی ایسی بات آپ کے لیے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن آپ کو یعنی ایک خواب نظر آیا، اب اس میں یعنی کیسے آپ سمجھیں گے کہ یہ جو خواب ہے اس میں میرے لیے کوئی حکم ہے، میرے لیے کوئی اشارہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے تو ٹھیک ہے، ایک آ گیا خواب آپ اور اس کو آپ نے وجوہات بھی بتائیں، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ ایک برا خواب ہو، ایک خراب خواب ہو، لیکن اس کے اندر کوئی اشارہ ہو، کوئی حکم ہو، کوئی ایسی بات ہو۔ اچھا، اور ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ تواتر کے ساتھ خواب آتے ہیں، ایک دن آ گیا، دوسرے دن ایسا بھی ہوتا ہے نا، بار بار خواب 2 دفعہ دیکھ لیں، 3 دفعہ دیکھ لیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے میں بار بار خواب دیکھ رہا ہوں، تو اس کے بارے میں پھر انڈیکیشن ہوگی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسے آپ نے کہا کہ برا خواب دیکھیں تو صدقہ کریں اور دعا کریں سارا۔ ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اب پتہ کیسے چلے کہ یہ جو خواب ہے، اور وہ پرانی عربی کی کتابوں سے رجوع کیا جائے، علماء کے پاس جایا جائے، کسی کو بتایا جائے، نہ بتایا جائے، خوابوں کی تعبیروں کی کتابوں سے تو بازار بھرا ہوا ہے، اور دن کے وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند لمحات کے لیے وہ آنکھ ہلکی سی لگی اور خواب آ گیا، یہ بھی تو ہوتا ہے، گہری نیند میں آرام سے خواب، گہری نیند میں تو غالباً خواب آتے بھی نہیں ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں خواتین و حضرات، اور وقفے کے بعد ذرا یہ خوابوں کے بارے میں مذہب کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اور کہاں تک جواب ہم لے سکتے ہیں خوابوں سے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید علامہ صاحب، یہ بھی تو بات ہے کہ خواب، سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ، یعنی خواب کی یہ اہمیت تو ہے مسلم ہے۔ اچھا، اب خواب میں مطلب میں کیسے سمجھوں کہ اس خواب میں کوئی اشارہ ہے میرے لیے، یا مجھے کوئی حکم آ رہا ہے، کوئی بات کہی جا رہی ہے، یہ رحمان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ وہ میری روزمرہ زندگی کے گورکھ دھندے سے تعلق نہیں ہے، یہ میں کیسے یہ مجھے کیسے پتہ کیسے چلے گا؟ ڈاکٹر صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کے بعد صحابہ سے فرماتے تھے جس نے کوئی خواب دیکھا ہے سناؤ۔ یہ تعلیم ہو گئی ہمارے لیے کہ ہم میں سے کوئی خواب دیکھے تو جو ہم جس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے اس سے رابطہ کریں، ٹیلی فون پر ہو جائے، ملاقات ہو جائے، وہ پہچانتا ہو تھوڑا کسی قدر آپ کی شخصیت کے، آپ مزاج کے تاجر ہیں، ملازم پیشہ ہیں، یا کوئی مذہبی طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں، تو تاکہ اس کے حساب سے بات ہو۔ یہ باقاعدہ علم ہے کوئی؟ یعنی عام جو علماء ہیں، سورہ یوسف میں ضروری نہیں کہ وہ ان کے پاس خوابوں کا علم بھی ہو، یہ الگ سے کوئی علم ہے جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، کہاں یہ علم کہاں پہ ہے؟
جس طرح شعبے ہوتے ہیں وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، یہ قرآن کے الفاظ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا. تو وہ عالم ویسے بھی ہیں، نبی تو عالم ہوتا ہے، جاہل تو ہوتا نہیں معاذ اللہ. تو وہ عالم ہیں، اور ساتھ میں یہ ایک شعبہ خاص طور پر ہوتا ہے کہ سمجھ ہو. سارے عالم اپنے طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن جس کو اللہ اس میں سمجھ دے دے گا وہ صحیح پہنچ جائے گا. اچھا، یہ ضروری ہے کہ اس کو روزمرہ کے احوال سے واقفیت ہو. الفاظ کے اطلاق کہاں کہاں ہوتے ہیں، میں نے کہا نا مثال، اب ٹیلی فون کو میں پرانے زمانے میں تو کتابوں میں ٹیلی فون نہیں ملے گا، میں نے اس سے مراد کیا لینا ہے تو مجھے اندازہ کرنا ہوگا. بہت سی چیزیں نئی ایجادات ہیں، نئے نئے واقعات. تو خواب جب آپ کسی ایسے شخص کو جو ماہر ہوگا، عالم ہوگا، سنائیں گے تو وہ اشارہ بھی بتا دے گا، اور واضح اشارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، مثلا مجھے کوئی چیز پڑھنے، مثال کے طور پر میں نے مردے کو دیکھا ہے جو وفات پا چکا ہے، مردہ جھوٹ نہیں بولے گا. یعنی کسی ایسے شخص کو دیکھا جو دنیا میں نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اپنے کسی پیارے کو، کسی دوست کو، کسی کو بھی دیکھا اور وہ خواب میں مجھے نظر آیا. اچھا، مردہ جھوٹ نہیں بولتا. مردہ جھوٹ نہیں بولتا، بالکل نہیں بولتا. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو اچھے حال میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا اچھا حال مراد ہے، اگر اس کو برے حال میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا برا حال مراد ہے. اس کو ناخوش دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے مجھ پر کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے وہ ناخوش ہے. بہن بھائیوں میں کوئی ہم نے تعلق نہیں رکھا ہوا، کہیں اس نے کوئی پیسے اس کی طرف اشارہ کر دے گا، وہ اشارے واضح ہوتے ہیں. اچھا، لیکن اگر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کسی پیارے کو دیکھا خواب میں اور اس کو پریشان دیکھا یا اس کو خوش دیکھا. لوگ کہتے ہیں جی مجھے اکثر میرے خیال سے بات ہوتی ہے کہ جی کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ خواب میں نظر آئے پریشان تھے. حاصل ایمان برکت رمضان. خوش آمدید خواتین و حضرات. علامہ کوکب نورانی اکاڈمی صاحب سے گفتگو چل رہی ہے خوابوں کے حوالے سے، اور علم العادات کیا ہیں، فعال کیا ہے، استخارہ کیا ہے. یعنی گھروں میں نکاح کے وقت وہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ، پہلے فعال نکالتے ہیں، پہلے استخارہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نکاح طے کریں گے کہ نکاح ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. علامہ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں. ایک سوال کروں جی، یہ بھائی جو کونے میں اداس بیٹھے ہیں، کر لوں آپ سے اجازت ہے؟ آپ سے نہیں کروں؟ کیوں؟ اچھا، آپ بھائی ہیں دونوں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ جی آپ تعارف کروائیے گا. محمد مشتاق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن شریف کی کون سی سورت الف لام میم سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ صرف آپ بتائیں گے اور کوئی نہیں. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کون سے سپارے میں؟ پہلے پارے میں. تشریف لائیے. واہ، یہ تو آپ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں، میں سہل سے سوالات اس لیے کہ وہ ماشاءاللہ اچھا دینا چاہتے ہیں، کچھ اچھی بات ہے. جی مشتاق بھائی، مائک ادھر ہی آ گیا ساتھ ہی. اچھا کوئی بات. اچھا ذرا بتائیے گا آپ کرتے کیا ہیں؟ میری گورنمنٹ جاب ہے. اچھا، کیا گورنمنٹ جاب؟ پاکستان ایئر فورس میں. ماشاءاللہ زبردست. اور یعنی ادھر ادھر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے یا ایک ادھر ادھر؟ تو کہاں کتنا عرصہ ہو گیا ایئر فورس میں؟ یار تقریباً 10 سال ہو گئے. 10 سال سے ہیں ماشاءاللہ. اور کہاں پہ پوسٹنگ ہوئی؟ پہلے ٹریننگ کی، اس کے بعد انیشیل یہی چل رہا ہوں. اچھا زبردست. چلیں جی، آپ کو طاق صاحب آپ کی خدمت میں ایک موٹر سائیکل ہماری طرف سے. ٹھیک ہے، بہت ہی تالیوں میں. یہ لیجئے گا، احتیاط سے چلائیے گا اس کو، جہاز سمجھ کے. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ ایئر فورس کے پائلٹ ہیں اور اس طرح سے آپ موٹر سائیکل کو آپ نے
ہوا میں اڑانا ہے ٹھیک ہے, اس کو دھیان سے چلائیے گا, اور اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے, آپ کو خوش رکھے اور بہت ترقی دے زندگی میں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. یہ علامتی ہے, اب پھر آپ کو چابیاں مل جائیں گی, ٹھیک ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. دوبارہ حاضر ہوتا ہوں کچھ دیر میں سوالات کے ساتھ اپنے دوستوں کی طرف. یہ مائک بیٹا آپ خود اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ جو بچہ ہے وہاں سے اشارہ کر رہا ہے کہ مجھے مائک دیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ میں مائک یہاں سے اچھال کے وہاں تک پہنچاؤں. اچھا جی, جی اچھا علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ کیا ہے کہ نکاح ہوگا اس وقت, بات تب پکی کریں گے, پہلے استخارہ ہوگا یا پہلے فال نکالا جائے گا یا پہلے ناموں کے اوپر, یہ کیا ہے؟ جہاں تک بات ہے فال کی, وہ تو ہم نہیں کرتے, فال نہیں کرتے. دیوان حافظ سے کچھ لوگ نکالا کرتے ہیں, لیکن یہ کہ عام طور پر یہ فال نکالنا یہ درست نہیں ہے. اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں تھی, ختم کر دی گئی. مذہبی حیثیت تھی اور ختم کر دی گئی اس لحاظ سے کہ پہلے یہ علوم تھے, مذہبی حیثیت نہیں, بلکہ یہ کہ یہ علم تھے. اچھا, نجوم بھی علم تھا, پامسٹری بھی علم تھا, یہ اٹھا لیے گئے ہیں. اب جو بھی کرے گا ٹامک ٹوئیاں مارے گا, 100% کوئی نہیں بتا سکتا. اب اندازہ ہے. علم النجوم بھی اٹھا لیا گیا, ختم کر دیا گیا, اٹھا لیا گیا. اچھا نہیں, ابھی تو لوگ بتاتے ہیں نا ستارہ, آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے اس کے وہ حوالے ستارہ بتا دیتے ہیں, لیکن یہ کہ جو یہ ہارس اسکوپ ہے یہ صرف وہم ہے. یہ آپ کا تقدیر سے ایمان اٹھا کے آپ کو وہمی بناتا ہے. یہ کوئی علم نہیں ہے, یہ اٹھا لیا گیا. پہلے تھا کہ ستارے کی چال بھی بتا دیتے تھے, یہ ہونے والا, کاہن جو کرتے تھے, جی یہ اٹھا لیا گیا. اچھا, اب جو یہ پوچھیں کہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے, کس وقت پیدا ہوئے تھے, ہم آپ کی قسمت بتاتے ہیں, یہ سارا یہ جنم کنڈلی جو ہندو بناتے ہیں, زائچہ بناتے ہیں, اس میں کچھ باتیں ہیں, لیکن یہ صرف قیاس ہے, دعویٰ نہیں ہو سکتا. قیاس کا مطلب ایک اندازے تک آپ کہتے ہیں, آپ اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ایسا ہی ہوگا. یعنی یقینی نہیں. کیسے پتہ چاہیے؟ یہ یقینی نہیں ہوگا. جو شخص اس پہ یقین کرے گا وہ مار کھائے گا. وہ بڑی مشہور کہاوت ہے ڈاکٹر صاحب. وہ بادشاہ کو نجومی نے اس نے کہہ دیا تھا کہ تو 1 مہینے میں مرنے والا ہے. جوان تھا بادشاہ. وہ بادشاہ فکر میں پڑ گیا, اس نے سب کچھ سمیٹا. وزیر کہیں گیا ہوا تھا. وہ وزیر جب واپس آیا دیکھا بادشاہ بیمار ہوتا جا رہا ہے. کیا ہوا؟ اس نے کہا جی نجومی نے یہ خبر دی ہے تو میں چاہ رہا ہوں میں سب اپنی ذمہ داری ہے. اس نے نجومی کو بلایا, دوبارہ ہاتھ دیکھو. اس نے دیکھ کے کہا جی میں نے جو کہا صحیح کہا. اس نے کہا اپنا ہاتھ دیکھ. اور نجومی نے اپنا ہاتھ دیکھا تو کہنے لگا میرا 20 سال تو کہیں نہیں گئے. اس نے اسی وقت اس کی گردن اڑا دی. اور بادشاہ سے کہا یہ آپ کے سامنے کہہ رہا تھا 20 سال کہیں نہیں گئے, اس کو میں نے 20 منٹ نہیں دیے. کہاں گیا اس کا علم؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا یعنی فال کا علم تھا جی. اچھا دیوان سے جو فال نکالنا ہے, دیوان حافظ سے اشارہ کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے, لیکن اس پر یقین کرنا کہ ایسا ہی ہوگا یہ آپ کو وہمی بناتا ہے, تقدیر سے ایمان اٹھاتا ہے. اچھا لیکن جو علم نجوم تھا وہ تو موجود تھا جی, اس کو کیسے اور کب اٹھا لیا گیا؟ یہ قرآن کے نزول کے بعد, اس سے پہلے یہ لوگ سب کچھ یہ کرتے تھے. نزول قرآن کے بعد یہ جو شیطانوں کے اور جنوں کے اس طرح کے معاملات ختم کر دیے گئے. لیکن جادو تو ہے. جادو اور چیز ہے. اچھا جادو, لیکن یہ کہ جادو کرنا کروانا دونوں حرام ہے. حرام ہے. بعض مرتبہ کفر تک لے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسے کلمے کہلوا لیتے ہیں. اچھا اس کل پہ آپ سے عہد لے لیں گے, آپ وہاں گئے, ایمان گیا آپ کا. اچھا یہ جو پھر یہ جو اچھا فال آپ نے کہا کہ کیا سرائی ہو سکتی ہے. استخارہ کا مطلب اللہ تعالی سے بھلائی کے لیے بھلائی اور رہنمائی چاہنا. ٹھیک ہے. یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. ہر چیز میں استخارہ نہیں ہوگا. اچھا 3 باتوں میں خاص طور پر ہوتا تھا اس زمانے کے حوالے سے بھی اور آج بھی. عورت, جائیداد, سواری. عورت, جائیداد اور سواری مطلب
آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے، میں خریدوں یا نہ خریدوں، میں نے فلاں چیز گھوڑا لینا ہے، اونٹ لینا ہے، آج اس کی جگہ کاروبار، یہ آپ اس کے علاوہ، یا شادی، عورت ہو گئی، تو یہ مشہور تھا کہ نحوست ہو سکتی ہے تو ان تین میں ہو سکتی ہے، زمین میں ہو سکتی ہے، عورت میں ہو سکتی ہے، یا سواری میں ہو سکتی ہے، اگر ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ ہے نہیں تو نحوست جو ہے وہ عورت میں کیوں، نحوست تو آدمی میں بھی ہو سکتی ہے نا، یہ خاتون بھی تو استخارہ. ڈاکٹر صاحب میرا جملہ تو سمجھے، یہ مشہور تھا، یہ مشہور تھا، اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے، یہ مشہور تھا، یہ ان کے ہاں لوگوں میں یہ بات رائج تھی، ٹھیک ہے، کہ نحوست ہوگی تو پھر اس کے بعد سلسلہ بڑا، پھر سفر کا مہینہ اس میں نحوست ہوگی، پھر فلاں چیز جہاں پر ایسا ہوگا. اسلام نے ان چیزوں کو ختم کیا. لیکن نحوست ہو سکتی ہے کسی چیز. اچھا اب ایک وقفے کے بعد میں یہ پوچھوں گا کہ نحوست ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی ہے، تو پھر وہ منحوس چیز کیا ہے؟ اچھا ایک وقفے کے بعد علامہ صاحب، وہ نحوست ہے جی، لیکن استخارہ پھر اس کے لیے کرنا چاہیے نا، پھر کوئی طریقہ تو ایسا آدمی ڈھونڈے کہ استخارہ ہم ایک وقفے کے بعد، میں وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہوں علامہ صاحب کی طرف، تو پوچھوں گا کہ پھر یہ اگر نحوست ہوتی ہے اور ہے تو پھر استخارہ. وقفے میں نحوست نہیں آپ لے لیجئے. اچھا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حاصل علوم موجود، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، اور آپ نے کہا کہ اس میں علم النجوم بھی کیا سارا ہو سکتی ہے، علم الاعداد اور علم الاسماء، نام یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اچھا یہ علوم ہیں، یہ فنون بھی ہیں، ان میں علوم بھی ہیں. اچھا ایک حد تک فن ہوتا ہے، کوئی چیز کسی حد تک علم ہوتا ہے، اچھا سارے علوم نہیں ہوتے. اب یہ کہ الف لام میم جب پہلی مرتبہ یہ الفاظ نازل ہوئے تو کافر بڑے خوش ہو گئے. اچھا کہنے لگے یہ الف کا 1 بنتا ہے، لام کے 30 بنتے ہیں، میم کے 40، تو 71، یہ اسلام جو ہے یہ صرف 71 برس رہے گا. اچھا وہ بڑے خوش ہو گئے. اچھا کہ یہ 71 برس کی اس کی عمر زیادہ نہیں. اس کے بعد الف لام میم صاد آ گیا تو پریشان ہو گئے کہ یہ تو اور بڑھتا جا رہا ہے. تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ مدت نہیں ہے اس سے مراد، لیکن حروف کے اعداد. پورا قرآن تقسیم کر دیا گیا حروف پر. اچھا ایک وہ بہت بڑا کام تھا کہ کون سا حرف کتنی مرتبہ آیا ہے. 19 حروف ہے بسم اللہ کے، تو 19 کے ڈیجٹ پر پورا قرآن تقسیم ہو گیا. یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ الف کتنی بار ہے، بے کتنی بار ہے، تے کتنی بار ہے، سے کتنی بار ہے. تو یہ اس حد تک قرآن میں اعجاز ہے. ناموں میں بھی ہوتے ہیں، مثلا آپ کا نام شاہد ہے تو شین کے 300 ہوئے، الف کا 1 301، ہے جو ہے اس کے 5 ہو گئے 306، اور دال 310 ہو گئے 310. تو آپ کا 4 عدد ہے شاہد کے لفظ کا حاصل. تو یہ اس طرح بنانا یہ غلط نہیں. اس میں بہت سے طریقے ہیں. تاریخ گوئی نکالتے ہیں، کسی کی وفات کے لیے نکالتے ہیں. یہ جو نام ہے، اب جیسے میرا نام شاہد ہے تو اچھا نام ہے یا برا نام ہے؟ یہ بھی تو ہوتے ہیں نا کہ اس کا نام برا نہیں، اس کا نام بدل دو. حضور کے ناموں میں اچھا نام بہت سے جو ہیں اصل میں میچنگ ہوتی ہے. اچھا 4 ایلیمنٹس جن کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آگ ہوا پانی مٹی، ٹھیک ہے، یہ حروف میں بھی ہیں. اچھا میچنگ دیکھی جاتی ہے. اب شاہد اور مسعود، شین بھی اور میم بھی ایک گروپ کے ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ کا نام اس سے ٹکراتا ہوا نہ ہو، ورنہ آپ کا آئی کیو پرابلم ان کے ساتھ رہے گا ساری عمر. اچھا محبت میں فرق نہیں آتا. اچھا. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے ڈسٹنس ہو جاتا ہے. یہ نام شخصیت کے ساتھ شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. اور اگر تاریخ پیدائش سے ہوں تو اس کی اسٹرینتھ بن جاتے ہیں. اچھا اس کی طاقت بن جاتے ہیں. ورنہ پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ اس کا نام بدل دو. وہ یہ کہ اس سے کبھی کبھی اس کے مخالف جا رہا ہوتا ہے
تو وہ اس کو تنگ کرتا یعنی ہے. اچھا نام جیسے شاہد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ان کے ناموں میں سے ہے. گواہ. بالکل. لیکن آپ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں یا کہا جا سکتا ہے کہ یہ نام بدل دو, اس سے میچ نہیں کر رہا یا اس کو تنگ کر رہا ہے. اچھا ناموں کے بھی نمبر ہیں 1 سے 9 تک, جس طرح میں نے کہا کہ شاہد کا 4 ہے. اچھا. تو اب یہ کہ بعض نمبر 8 سب سے زیادہ ہیوی جو ہوتا ہے, اگر تاریخ ولادت سے نہیں نکل رہا تو وہ 8 نمبر اس کو ہیوی ہوتا ہے, اس کے لیے چیلنجز زیادہ رہتے ہیں, یعنی بھاری ہوتا ہے. بھاری ہوتا ہے. اچھا تو اس صورت میں پھر آپ پکارنے کے لیے نام بدل دیں, لکھا رہے کاغذوں میں, لیکن جو نام پکارا جائے گا, اچھا 50% سے زیادہ جو نام پکارا جائے گا وہ اثر انداز ہوگا, بھلے وہ پپو ہو یا گڈو ہو. اچھا جی جس نام سے پکارا جائے وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اچھا جی تو اسی لیے کہتے ہیں اچھے نام رکھنے چاہیے اور اچھے الفاظ سے پکارنا چاہیے. اچھا ناموں کا اثر شخصیت پہ ہوتا ہے. جی بالکل. مسمى نام والا اسم نام کو کہتے ہیں, تو مسمى میں اسم کا کوئی نہ کوئی اثر پایا جاتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ پورا, اچھا کچھ نہ کچھ. اب مثال کے طور پر ناراض نہ ہو جائے کوئی, نور محمد یا نور فاطمہ نام رکھا ہو اور شکل پہ نور نہ ہو, لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی پڑھے نہ لکھے نام ملا فاضل, تو یہ ہمارے ہاں ہو جاتا ہے. تو اس کو اس طرح مراد نہ لیا جائے ظاہری طور پر, کہیں نہ کہیں شخصیت میں, سیرت میں یا عقیدت میں کوئی اثر ملے گا. نہیں لیکن اپنا بچہ تو ہر ایک کو پیارا لگ رہا ہے, وہ تو اس کا نام کوئی رکھے گا نا خوبصورت سا, کوئی اچھا سا. کالے رنگ کا بچہ ہے تو اس کا نام کوئی وہ کالا تو کالے کا نہیں, میں بتا رہا ہوں, کہہ رہے کہ اس کا نام میں اچھا رکھوں, وہ دوسرا دیکھنے والا اس کی وجہ سے یہ نہ کہنا کہ یہ شکل ایسی ہے اور نام ایسا ہے. میں نے اس کا جواب دیا. مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے جس کی شکل اچھی نہیں ہے, فرض کریں اس کا نام رکھ دیا جمیل, تو یہ غلط نام ہے. تو وہ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ وہ اثر جمیل ضروری نہیں ہے کہ شکل میں ہو, وہ عقل میں ہو سکتی ہے, وہ کردار میں ہو سکتی ہے, وہ کسی اور طرح ہو سکتی ہے, اثر کہیں نہ کہیں ہوگا. بالکل صحیح. اچھا علم قیافہ کیا ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں جیسے لوگ آج ہمارے پاس مشینیں آ گئیں, ٹھیک ہے, ہماری جو گھڑی بھی ہے, یہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایگزیکٹ, پہلے تو تھا چابی میں فرق آ جاتا تھا, اب آپ نے سیل لگا دیا ہے تو یہ کرونومیٹر ہے, یہ آگے پیچھے نہیں جائے گی ایگزیکٹ ٹائم. پہلے لوگ اس طرح قیافے لگاتے تھے, ٹھیک ہے, اندازہ کرنا ہے. ان کے پاس بہت زیادہ ایکوریٹ یہ نہ آپ کے سائنٹیفک چیزیں نہیں تھیں, جو آج کل کے انسٹرومنٹ بھی نہیں تھے اس طرح کے, تو وہ اس طرح کرتے تھے. تو اس حساب سے اس لفظ سے مراد یہ چیز لے کر اس کو وہاں کرنا, اس کو قیافہ لگانا کہتے ہیں. اچھا, کسی چیز کو معیار مقرر کر کے اس کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دینا. جوڑتے ہیں, میں سمجھ گیا. اچھا کوئی وقت بھی اچھا یا برا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتے ہیں, ساتیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا یار یہ دن اس دن نہ رکھو, یہ دن بھاری ہے, یہ گھڑی بھاری ہے, یہ مہینہ, یہ وقت, یہ توہم ہے, یہ نہیں ہے. اچھا, لیکن ساعتوں میں برکت یا نہ ہونا یہ ہوتا ہے ضرور. کہتے ہیں نا قبولیت کی گھڑی ہے, وہ کیا ہے؟ ہاں, وہ اس سے مراد یہ کہ آپ کو کہا گیا کہ ہر وقت اچھے لفظ نکالو, جس طرح ماؤں کو کہا گیا بچوں کو نہیں کوسنا, کہیں ایسا نہ ہو قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ سن لیا جائے. اچھا, تو یہ قبولیت یہ اللہ کی طرف سے روٹیٹ کرتی رہتی ہیں, 24 گھنٹے میں روٹیٹ ہو رہا ہے. آپ پر ہو سکتا ہے صبح کے وقت آ گیا, میرے پاس ہو سکتا ہے دوپہر کا وقت آئے, ان کے پاس ہو سکتا ہے شام کے وقت, وہ روٹیٹ کرتی ہے ہر شخص کے لیے. اچھا, لیکن ہوتا ہے, یعنی وہ گھڑی کہتے ہیں نا کہ وہ بس برا وقت جسے کہتے ہیں, خراب وقت یا خراب گھڑی, یا وہ اگر میں نے اس وقت کوئی برا لفظ نکالا ہے تو وہ بری طرف چلا جائے گا, اچھا نکالا ہے تو اچھی طرف چلا جائے گا. تو ساعتوں میں برکت ہوتی ہے, جس طرح صبح صادق کہا گیا. اچھا, تو صبح صادق اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ وہ برکت والی گھڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے. زوال کا وقت, زوال یہ سورج کا چلنا ہے. اچھا, سائنس نے جو کہا تھا نا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, اسلام نے اس کو انکار کیا ہے.
اب یہ کہ جب سورج چل رہا ہے تو وہ اس کا ایک وقت آ گیا کہ اب یہاں سے اس نے زوال کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لوگوں نے زوال کا وقت کہہ دیا. اور یہ 3 وقت سجدے منع ہیں، فجر کے بعد سورج نکلنے تک، زوال کے وقت، اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک. اس میں فرض کے علاوہ سجدہ نہ کرے بہتر ہے، کر لے گا تو گناہگار نہیں ہے. کیوں کہ یہ تینوں وقت سورج کی پوجا کرنے والے سجدہ کرتے تھے. اچھا، کہیں ان سے مشابہت نہ ہو جائے. تو ان اوقات میں صرف سجدے کی ممانعت، باقی کام تو کر سکتے ہیں نا؟ نہیں، وہ بھی نفل سجدہ. اگر فرض ہے تو وہ تو پڑے گا. اچھا ٹھیک. اب وہ اتنا نہیں رہا، لیکن کیوں تھا کہ اس زمانے میں لوگ کرتے تھے تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ ان میں سے ہیں. تو ان کی شباہت سے بچانے کے لیے احتیاط. کوئی کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. اچھا، یہ بڑی زبردست بات ہے. اچھا، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اسی سے ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے وہ ساری باتیں آپس میں کسی نہ کسی انداز میں یہ وہم یا علم یا یہ سارے معاملات، وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو تعویذ کی کیا حیثیت ہے کہ تعویذ جو ہے وہ دے دیا کسی نے، گلے میں باندھ دو، یا اچھا کام ہو جائے گا، یا اس کے خلاف فلانے آدمی کے خلاف تعویذ کرو گنڈا کر کے اور اس کو دبا کے آ جاؤ زمین پہ. اور یہ اکثر مذہب کے نام پہ ہی ہوتا ہے، زیادہ تر مذہب کے نام پہ ہی ہوتا ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ یہ وظیفہ لو اور اس وظیفے کو، ظاہر اس میں آیات ہیں، یہ وظیفہ پڑھ کے پھونک دو، اچھا کام بھی ہو جائے گا اور برا کام بھی ہو جائے گا. یہ بہت زیادہ چلا ہوا ہے معاشرے میں. ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات، پہلے میں سوال کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنی بہنوں کی طرف، اور پھر کامران بھائی آپ کو بھی اور علامہ صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کیا ہے، مطلب تعویذ گلے میں ہے یا انگوٹھی ہے، پتھر میں نے پہنا ہوا ہے یا تعویذ پہنا ہوا ہے، تو کہتے ہیں یہ پتھر یا تعویذ لے لو، حفاظت ہوتی رہے گی. بس ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. حاصل ایمان برکت رباب. جی. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ غزوہ سے کیا مراد ہے؟ غزوہ اور جنگ اور غزوہ میں کیا فرق ہے؟ غزوہ وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ٹھیک ہے، جواب بالکل درست ہے. اور آپ کے لیے یہ فوڈ فیکٹری. اب میں اس طرف آؤں گا کچھ دیر کے بعد. یہ نیچے جو ہیں ہمارے اور اوپر بھی. آرام سے ابھی واپس آتا. اچھا جی رام صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، پتھر، یہ انگوٹھی دے دی مجھے کسی نے اور کہا کہ آپ یہ انگوٹھی یہ پتھر پہنا کریں اور جی آپ کے مسائل بہت سارے حل ہو جائیں گے، یا یہ تعویذ ہے اس کو آپ پہن لیں تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، یا فلانے آدمی کے اوپر تعویذ فلانی خاتون کو دے دیا کہ فلانے خاتون کو تعویذ ان کے اوپر، یا یہ بھی ہوتا ہے گھول کے پلا دو تعویذ. یہ کیا ہے معاملہ؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو لفظ تعویذ کو سمجھ لیا جائے. مادہ وہی اعوذ والا ہے، معوذ، معوذتین، اعیذ، اعوذ، پناہ کے معنی میں. ٹھیک ہے. تعویذ جس کے ذریعے پناہ لی جائے. اچھا، یہ لفظی معنی ہو گئے. ٹھیک ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کے لیے تعویذ کیا. اعیذکما کے الفاظ موجود ہیں. اچھا. تعویذ کی ضرورت بچے کو ہوتی ہے جو پڑھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو جو پڑھتے ہیں استغفار پڑھتے رہیں، لا حول پڑھتے رہیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ نہیں پڑھتے لہذا ان کو بھی تعویذ کی ضرورت پڑ گئی. تعویذ نوری اور سفلی مشہور ہو گئے. نوری سے مراد قرآنی آیات والے، اچھا، اچھے کام والے. سفلی سے مراد دوسروں پر برے اثرات ڈالنے کے لیے، فلاں شخص کی زبان بند کر دو،
फलां शख्स को बर्बाद कर दो, ये कर दो, उसको हम सिफली कहने लग गए। सिफली का मतलब निचले दर्जे के। कुछ लोगों ने ब्लैक काले गोरे का वो कर दिया। ठीक है। जहां तक बात है अमलियात की और ये कारोबार की, अल्लाह की पनाह, ये जो दुकानें खुल गई हैं, भले वो बाज अच्छी बातों के लिए भी कहते होंगे, लेकिन दुनिया उनके पास जा रही है। जिस तरह सास जा रही है बहू के खिलाफ, बहू जा रही है सास के खिलाफ, ताजिर जा रहा है ताजिर के खिलाफ, किराएदार जा रहा है मालिक मकान के खिलाफ, मालिक मकान जा रहा है किराएदार के खिलाफ। तो ये दुकानें जो खुली हुई हैं और कारोबार हो रहा है, ये बहुत गलत है। नहीं, लेकिन मतलब कारोबार गलत है, लेकिन ये अपनी जगह है, मौजूद तो है ना ये चीज। जी मैंने कहा ना, नूरी जहां तक है हम उसी का कह सकते हैं, जो गलत है उसको कैसे कह सकते हैं? नहीं, लेकिन गलत है, मौजूद तो है। बिल्कुल है। तावीज गलत तावीज हैं। जी बिल्कुल है। अमलियात हैं, वो मुजस्समे बनाते हैं, उनमें सुइयां चबोते हैं, उनमें बाल, आपका बाल मिल जाए। बल्कि खवातीन जो सुन रही हैं, खुदा के लिए जब कभी कंघी किया करें, उसमें आप भी मर्द हजरात भी जो बाल आ जाते हैं फौरन कैंची से काट दिया करें, क्योंकि जो बाल कटा हुआ ना हो उस पर जादू हो जाता है और कटे हुए पे नहीं होगा। यानी एक मिनट वजाहत फरमाए। आपने कंघी की, बाल निकल आया, बाल उतर गए, बाल निकला, जो वो उनको काट दें। अच्छा, उसको दो टुकड़े कर दें। कटे हुए बालों में जादू नहीं होगा। अच्छा, और अगर वैसे बाल उतर जाए, उसकी जड़ उसके साथ है तो उस पर जादू हो जाएगा। उस पर जादू होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोशिश की गई, जी हाँ। उसी के सदक़े में आखिरी दोनों कुल जिनको मुअव्वज़तैन कहते हैं वो दिए अल्लाह ने हमें। अच्छा, उन पर कोशिश, क्योंकि नबी पे जादू हो नहीं सकता था। तो उन पे अच्छा, एक तो ये बात बड़ी दिलचस्प, बड़ी यानी कि अगर कंघी में बाल हो तो उन्हें काट दें, फौरन काट दें। ये खवातीन करती हैं उल्टा काम। इनके जितने बाल होते हैं ना, उनको गुच्छा बना के थूक के फेंक देती है। थूकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको काटना चाहिए और हो सके तो दफनाना चाहिए, गंदी नाली में नहीं फेंकना चाहिए। जमा कर लिया करें, जमा करके कुछ दिन के बाद किसी को कहा तो कहीं दफना अगर किसी ने सिफली अमल करना हो तो उसको बाल तो चाहिए, वो कहेगा कि उसके मुझे बाल ला दो, बाल ला दो, नाखून ला दो। और नाखून जी, तो नाखून तो कटे हुए ही होंगे, कटे हुए होंगे, लेकिन वो उन पर काम होता है। तो कटे हुए नाखूनों को क्या करे बंदा? जी वो आपको उनको जला के उसकी राख बना के किसी चीज में खिला देंगे आपको। नहीं, तो मैं अपने कटे हुए नाखूनों को, यानी बालों को तो काट दिया, बाल तो कट गया, वो आपके नाखून लेके आपको खिलाएगा। अच्छा, नाखून खिलाएगा, जलाएगा उनको, राख बना के किसी चीज में मिला के आपको खिला देगा, वो कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, और अच्छा, ये तो बड़ी खौफनाक बात बताइए आप। जी मैं बता रहा हूँ, ये हो रहा है। और उस पे वो क्या करेगा, यानी बालों पे या नाखूनों पे क्या? आपके सर में दर्द होने लग जाएगा, आपके सर को आराम नहीं मिलेगा। वो अगर पढ़ के उसने कहीं दबा दिया है, मुजस्समे में सुइयां चबो दी, आप पेन हो रही है हर वक्त, डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। वो कह रहा है जी सारे टेस्ट के लिए ना, लेकिन बंदा चैन नहीं मिल रहा, उसको बेचैन है। और किसी जगह पर उस पे जादू किया हुआ है? जी लाजमी। अच्छा, नहीं तो वो जादू करने वाले ने क्या पढ़ा है उस पे? इनके, मैंने कहा ना, ये आप अगर सूरह बकरा में पढ़ें, युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, बाकायदा ये जादू सिखाया जाता था। उनके यहाँ भी इसी तरह के मंत्र वगैरह होते हैं। अच्छा, और वो जब अपने आप को उसके, मैंने कहा ना, इनके यहाँ होता है ये जो इंसानी चेहरा जिसको स्कल कहते हैं, खाली उस पर हाथ रखवा के वो खोपड़ी, उस पर अहद लेते हैं और वो कुफरिया कलमे होते हैं। फिर शैतान उनको जो बताता जाता है वो करते जाते हैं, क्योंकि जिन्नात में भी मुसलमान और काफिर दोनों मौजूद हैं। अच्छा, तो आप यानी अभी भी ऐसा मुमकिन है, ये रोजाना का कारोबार है, तावीज़ कर दें किसी पे और उसको नुकसान हो जाए? जी, अब असर की बात बता दूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर से वापस आ रहे थे, आप आगे तशरीफ ले गए, कुछ सहाबा पीछे रह गए। वहां रस्ते में एक शख्स खड़ा हुआ था, उसने सहाबा को रोका कि तुम्हें कोई जंतर मंतर आता है? उनका क्या हो गया? कहने लगा जी हमारा जो राजा है वो बीमार हो गया, तकलीफ है उसको, दर्द है बहुत ज्यादा,
تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کوئی مل جائے علاج کرنے والا. تو صحابہ نے کہا چلو چل کے دکھاؤ. تو اس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا. تو صحابہ نے کہا ہم دم کر دیں گے, 20 بکریاں لیں گے. اچھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آرام آ جائے گا, دے دیں گے. صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. دم سے کیا مراد ہے؟ پھونک مارنا. پھونک مارنا. دم سانس کو کہتے ہیں نا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تھے, قرآن میں ذکر موجود. تو ہم دم کر دیں گے. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا, اس کو شفا ہو گئی. 20 بکریاں لے لی, مدینہ منورہ آئے. اب سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بکریاں لی ہیں, کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاتے ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جائز ہیں تو کھا لیں گے, ورنہ جا کے واپس کر دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات سنائی. فرمایا تمہیں پتا چل گیا کہ سورہ فاتحہ میں شفا اور علاج بھی ہے؟ فرمایا اس میں میرا حصہ بھی رکھنا. یہاں سے پتا چلا کہ اجرت بھی لی جا سکتی ہے, مگر کلینک نہیں بنائی جا سکتی. نہیں, اگر فرض کریں کسی خاتون کو کہ سر میں شدید درد ہو رہا ہے, اب انہیں پتہ کیسے چلے گا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائیاں کھا کے علاج کرواؤں, یا یہ کہ میرے اوپر میری نند نے یا میری ساس نے یا میری بہو نے تعویذ کیا ہوا ہے؟ کیوں پڑھنے کو کہا گیا ہے؟ استغفار پڑھنے کو کہا گیا. اگر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں, میرے حضرت صاحب کرما والے اکاڑا کے قریب ان کا مزار شریف ہے, سن 66 میں ان کا وصال ہوا. ان کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میرے سر میں درد ہے. فرمایا کلمہ پڑھو. اس نے پڑھا, کہنے لگا ٹھیک نہیں ہوا. حضرت صاحب کو غصہ آ گیا. فرمایا اس کے پڑھنے سے کفر نہیں رہتا, تیرا درد کیسے رہ گیا؟ یہ تو کلمہ وہ ہے جو پڑھ لے تو اس کا کفر ختم ہو جاتا ہے. ہمارے یقین میں, ہماری زبانوں میں فرق ہے. ہم پڑھتے نہیں ہیں. قرآن پڑھا ہو صبح, آپ 10 مرتبہ چوتھا کلمہ صبح پڑھ لیں, شام تک محفوظ. کتنی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہیں. اچھا, نہیں یعنی اگر کسی نے سفلی علم کیا ہوا ہے, یا کوئی میرے اوپر کوئی جادو یا کوئی اور کوئی ٹونا یا جو بھی نام دے دیں, یا کوئی راکھ کھلا دی ہے ناخنوں کی, یا ایسا کوئی کام کیا ہوا ہے بالوں کے, تو وہ تو یا سوئیاں چب ہو رہا ہے, وہ سفلی کام تو ہو رہا ہے وہاں. جی, تو وہ میری پڑی ہوئی چیز دیوار بنتی ہے, اللہ کا نام دیوار بنتا ہے, رکاوٹ بنتا ہے. نہیں, لیکن وہ خاص چیز کوئی, یعنی یہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی ہے, معوذتین آخری دونوں قل ہیں. اچھا, یہ آپ کو پڑھے ہو, آپ پر سحر نہیں ہوگا. اچھا, یہ بھی جو بہت سے لوگ ہیں وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جن ہیں. بالکل ہوتے ہیں. جن قبضے میں ہوتے ہیں اور وہ ان سے غلط کام بھی کرواتے ہیں. اچھا, اور اب آپ کے آج کے پروگرام کا وقت میرا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن میں آپ سے کل یہ جاری رکھیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اچھا, اور وہ جن جو ہیں وہ آ جاتی ہیں لوگوں پہ؟ بالکل آتے ہیں. جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, اور یہ سارے فرقے وہاں بھی ہیں. پھر وہاں بھی فرقے ہیں؟ وہاں بھی ہیں. اچھا, نہیں تو یہ جو ہے کہ اس بچے میں جن آیا ہوا ہے, یہ آ جاتا ہے اور پھر جن اتارا جاتا ہے؟ بالکل اتارا جاتا ہے, لیکن وہ طریقے جو دکھائے جاتے ہیں اس طرح نہیں اتارا جاتا. اچھا, وہ جو ڈنڈے مار کے وہ نہیں, لیکن جن آتا ہے تو اچھا چلیں یہ اس پہ ذرا بعد میں بات کریں گے. کامران بھائی, یہ موضوع ایسا تھا کہ میرا خیال ہے آپ بھی سن کے آپ کو بھی بہت کچھ پتہ چل رہا ہوگا. ایک وقفہ خواتین و حضرات, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اور خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں خیریت سے ہوں, اور آج میں بہت خوش ہوں. کیوں؟ چکن نہیں ہے نا, یہ چکن کے بغیر کوئی چیز آپ آج بنا رہی ہیں. بالکل, اور چکن کے بغیر آپ کیا یعنی طے ہوا کہ چکن کے بغیر کچھ چیز بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے, بالکل بن سکتی ہے. بڑی ساری ایسی چیزیں. اچھا, میں اگر چکن نہیں رکھوں گی نا تو یہاں پہ ہمارے ملک پہ گوشت خور اتنے ہیں کہ ان کو مسئلہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ویجیٹیبلز کھانا ہی پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ایسے بھی جو کہتے ہیں کہ یعنی گوشت کی طرح یہ تو چکن ہے. آپ کو پتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں گوشت تو یہ تو چکن کھلاتی ہے, گوشت تو تھا ہی نہیں. گوشت خور ہیں. نہیں, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شادی پہ گئے, وہاں تو گوشت ہی نہیں کھاتی, وہاں تو چکن وہ گوشت اور چکن کو بعض لوگ الگ الگ. اچھا, یہ کیا ہے؟ ویسے پرسنلی میں بھی گوشت خور ہوں.
अच्छा, आप गोश्त चिकन खोर ठीक है, ठीक है। ये क्या आप यहाँ क्या बना रहे अच्छा, वैसे आप क्या गैस क्या कर सकते हैं, क्या बन रहा होगा वैसे इंग्रेडिएंट्स के साथ? ये आम है, ये लेदर, ये लेदर रेसिपी है। ये बेसन है, ये बेसन है, बस फौरन आ जाना चाहिए दिमाग में। ये बेसन है तो पकौड़े एग्जैक्टली देखे ना, ये तो इसके लिए मुझे को आइंस्टाइन का ज़हन तो खाली बेसन पड़ा हुआ है और सारी ये चीजें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। बिल्कुल पकौड़े आज बनेंगे। पकौड़े बना रही हैं, ओहो पकौड़े बनेंगे भी यहाँ पे, और यहाँ पे पकौड़े और उनकी खुशबू फैलेगी स्टूडियो में। बिल्कुल जी, और यहाँ पे सब इस वक्त जो है रोजेदार जो है वो परेशान हो जाएंगे फिर उसकी खुशबू से। ये है लाल मिर्च, ये हो गया पुदीना, ये हो गया धनिया, ये हो गई मिर्च, ये सूखा धनिया हो गया, जीरा हो गया, जी क्या है ये नमक, और ये सोडा, इसको अच्छा। हल्का सा वो फ्लफी करने के लिए बहुत थोड़ा सा सोडा जो है वो डाला और जाता है। आपने आलू के पकौड़े भी बनाने? आलू के बनाएंगे, प्याज के बनाएंगे, सब्जी के बड़े मजेदार होते हैं वैसे पकौड़े। मुझे पर्सनली जो है ना प्याज और आलू के ज्यादा पसंद है, लेकिन इसमें मिक्स होंगे, इसमें भी आलू और प्याज डलेंगे, लेकिन ये मिक्स पकौड़े होंगे जिसमें ये सारे लवाजमात। वो पकौड़े ही क्या है जो बैंगन के ना हो? वाकई ये बात तो है। और वो पकौड़े ही क्या जो पालक के ना हो? जो पालक के ना हो, लेकिन वो पालक जो है और बैंगन मैंने कहा कि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जरा बचा लिया। और किस चीज के बनते हैं पकौड़े? पालक के, बैंगन के, आलू के, और उसके भी बनते हैं, तुरई के भी बनते हैं, कद्दू के बनते हैं। किसके? लौकी के पकौड़े? हाँ। अच्छा, लौकी के पकौड़े। दाल के भी पकौड़े होते हैं, मिर्च के भी होते हैं। दाल के पकौड़े तो वो जो अरबी डिश होती है ना, वो तो नहीं, वो फलाफिल नहीं, वो तो फलाफिल जो होते हैं वो उससे बनते हैं, चने से बनते हैं। चने से? अच्छा हाँ। अच्छा, यानी खाली दाल और उसमें यही सारे लवाजमात होते हैं बेसन के साथ। अच्छा, और कोई चीज? और भी पकौड़े। और क्या? गोभी के पकौड़े भी। अच्छा, उसके भी होते हैं, शिमला मिर्च के भी होते हैं, शिमला मिर्च के बनाते हैं, पकौड़े भी होते हैं। उसके बनाए जाते हैं। किसी भी चीज को आप बस बेसन में डुबोएं और पकौड़ा बना जो जरा सा सख्त तो जरा बहुत ज्यादा नरम ना हो, जो जल्दी खराब हो जाए। गाजर के पकौड़े होते हैं? गाजर के नहीं, गाजर के खाए। अच्छा, लोगों ने ऐसे चेहरे क्यों बनाए हैं? अच्छा, ओहो, बहुत ही खराब होते हैं क्या? आई थिंक उसमें मिठास होती है थोड़ी सी गाजर में, इसकी वजह से वो ज्यादा पसंद नहीं आते होंगे। मूली के पकौड़े होते हैं? नहीं, मूली के भी नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने बड़ी खौफनाक शक्ल बनाई है एकदम मूली से भी। नहीं, ट्राई क्यों नहीं करते आप? ट्राई तो कर सकते हैं ना, गाजर का पकौड़ा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मैं तो ट्राई कर चुकी हूँ। हाँ, तो वो मजेदार नहीं थे, वो हल्की सी मिठास उसमें थी, बस अच्छा नहीं था कुछ। अच्छा। हाँ, अगर यही चीज कॉर्नफ्लावर के अंदर बनाई जाए ना गाजर को, तो वो मजेदार बन जाता। नहीं, मूली का पकौड़ा? मूली का तो कॉर्नफ्लावर में भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, बहुत हार्ड भी, पर टेस्ट वो कह रही सख्त है इसलिए वो नहीं, टेस्ट भी नहीं। अच्छा। उसको बेशक आप नरम भी काटे, थोड़ा पतला भी काटे, तो भी टेस्ट नहीं है उसका, वो वाला टेस्ट नहीं है जो आपको। लेकिन लौकी का और किसके साथ? चावल का आटा और बेसन मिक्स। किसके साथ हो जाएंगे? इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी के साथ ऐसे कितने मजेदार वो इस वक्त जहन में आ रहे हैं, कितने ख्याल। आपने वो पूछा सवाल के ख्याल भी आए, और वो जो वो मैं अभी चल रही थी आज इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी वैसे बहुत ज्यादा। आपकी तरफ भी हाजिर होता हूँ। अच्छा, और साथ क्या? ये आम, और ये आम का हम शेक बनाएंगे, ये मैंगो शेक होगा। मैंगो शेक क्यों कहते हैं? मैंगो शेक क्योंकि वो शेक का मतलब मैंगो शेक, हाँ, तो वो शेक हो जाएगा ना। शेक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मैंगो जूस नहीं है? मैंगो जूस नहीं, शेक है। ठीक है। भी आता हूँ, ये पकौड़ों के हालात में देख लूं, पकौड़े खूब तैयार हो रहे हैं, और मैं दाद देती हूँ खवातीन को जो पकौड़े रोज बना रही होती हैं घर पे। अच्छा, पकौड़े अच्छा ऑलरेडी वहाँ आ चुके हैं? वहाँ पे भी आगे, इधर भी आगे, लेकिन मैं दाद देती हूँ आके। सबसे तो मुश्किल काम है पकौड़े बनाना। हाँ, क्योंकि इसको तलना बहुत मुश्किल है। नहीं, तलना बहुत मुश्किल है इसको, इतनी हीट और इतनी मतलब गर्मी होती है, और जो घर वाले उनकी जो फरमाइशें होती हैं कि जो पकौड़े जरूर रोज होने चाहिए, तो मैं दाद देती हूँ उन खवातीन को। वाकई देखिए, वो खवातीन मुश्किल काम है ना, तलना मुश्किल है, वैसे बना के रख दें, ऐसे इसका कोई मसला नहीं। यानी आप एक रमजान में अगर पकौड़े भी नहीं बना सकती हैं खवातीन, तो क्या कर सकते हैं? मैं माजरत के साथ यानी पकौड़े तो जरूर, मतलब अफ्तार में पकौड़े तो बनाने, पकौड़ों के बगैर तो अफ्तार में सबसे
عجیب سا لگتا ہے, پکوڑے نہیں ہے. اچھا نہیں, ہم لوگ گھر پہ نہیں بناتے ویسے. اب نہیں بناتے؟ نہیں, ہم لوگ کے گھر پہ نہیں ہوتے پکوڑے. ابھی تو خیر آج کل میرا تو خیال تھا کہ پکوڑے, کھجور پکوڑے یہ تو ضرور مطلب ایک لازمی سی چیز ہوتی ہے. اچھا ہم لوگ بڑا ہیلدی چیزیں سب, فروٹ چاٹ یا ہم ایسی چیزیں کہ کھانا کھا لیتے ہیں اسپیشلی نا کھانا. اچھا میرے ہسبینڈ کو تو اتنی عادت ہو گئی کہ اگر وہ قورمے میں بھی تیل دیکھتے کہتے ہیں اتنا تیل کی, ان کو عادت ڈال دی ہے میں نے, خود ہی عادت ڈال دی کہ قورمے میں بھی تیل جان کم بچانے کے لیے ان کو ایسی چیزیں کھلاؤ جو مشکل سے نہ بنتی ہیں. نہیں, تیل میں بنانا کھانا سب سے آسان ہے جتنا زیادہ تیل ہو. اچھا. کیونکہ پک جلدی جاتا ہے, اور جو تیل میں کم تیل میں بنتا ہے کھانا وہ ذرا دیر سے پکتا ہے, وہ مشکل ہے. میرا تو خیال ہے سب سے آسان تو سلاد بنا کے کھلاتے رہیں کہ بڑی ہیلدی ہے یہ, کاٹنا مشکل ہے. اچھا لیکن سلاد بھی کٹتا ہے, دہی بھی بنتا ہے, مطلب رائتا بھی بنتا ہے, ہر چیز پوری مکمل کر آتی ہوں, مطلب ساری چیزیں مکمل کر کے. اچھا آپ نے کون سے پکوڑے بنائے؟ آلو کے بنا لیے؟ وہ آلو کے بنا لیے, اور ساتھ میں جو ہے یہ بھی میں لے آتی ہوں یہاں پر, لیکن ابھی یہ اور بن رہے ہیں, اور ابھی پیاز کے بھی بنیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ادرک ہے؟ نہیں یہ آلو ہے, یہ اس میں آلریڈی ہم نے ایڈ کیے ہوئے نا. اچھا اس میں آلریڈی اس میں مکس ہو گئے ہیں, آلو بھی پیاز بھی. اس کا مزہ ہی ہے, پیاز کا مزہ جو ہے نا وہ پکوڑوں میں بہت اچھا آتا ہے, کیونکہ اس میں سویٹنیس ہوتی ہے. کسی بھی کھانے میں آپ جب پیاز ڈال, اگر آپ کو جن کو نہیں پسند ہے نا بہت زیادہ مرچوں والا کھانا, یا بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ ذرا مٹھاس ہو, تو پیاز وہ اپنے کھانوں میں زیادہ ڈالیں تو پھر یہ کہ مٹھاس آ جاتی ہے. پکوڑے کا جو سائز ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے, مزہ آتا ہے اسے جتنے مطلب مثلا یہ اگر بڑا پکوڑا ہے ہاں تو اس پکوڑے کو پتلا ہونا چاہیے تو زیادہ مزیدار ہوگا, یا موٹا پکوڑا موٹا ہوگا تو زیادہ اچھا؟ موٹا نہیں تو پھر اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ اندر سے کچھ کچا رہ جاتا ہے. نہیں, اس کا میں نے ایک چیز اس کے اندر غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں, اس میں ایک چیز کی ہے, اس میں ایک ٹیکنیک کی ہے میں نے, اور وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ میں نے اسی میں جو ہمارا ہم نے دیکھیں وہ دو بہنیں ایکسپرٹ بیٹھی ہوں, کہہ رہی ہے موٹا پکوڑا ہوگا تو اندر سے کچا ہوگا. نہیں میں اس کی ایک ٹیکنیک بتاتی ہوں. ٹیکنیک یہ ہے کہ جب آپ یہ مواد بناتے ہیں نا تو اس میں آپ آئل ڈال دیں. جب آپ اس میں آئل ڈالیں گے تو وہ پکنے کے بعد وہ اندر تک پکے گا, وہ جو ہے وہ کچا نہیں رہ جائے گا. تو اگر تھوڑا سا پکوڑا باہر بھی تیل تو اندر بھی تیل, اور پتلا نہیں کرنا آپ نے اس کو. نہیں وہ تو پھر بنے گا ایسا نا, وہ بنے گا ایسا اور پکے گا فل. ہاں چولہا بھی پہلے تیز پھر ہلکا. اچھا چولہے کا بھی بڑا گیم ہوتا ہے. اچھا پورے کھانے پکانے میں پہلے بھونتے وقت تیز کر دیں, پھر جی چڑھا دیا تو اسے آہستہ کر دیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سب بڑا آسان ہوتا ہے پکانا, بڑی ٹیکنیکل یہ چیز ہے جو ہماری ملک کی خواتین یا دنیا بھر میں خواتین حضرات جو بھی پکانا جانتے ہیں وہ اس ٹیکنیک کو سمجھتے ہیں. لیکن اچھا پکوڑے بس آپ نے ڈالا اور یہ پکوڑا بن گیا؟ بالکل. اچھا اتنا مشکل تھا نہیں ویسے, یہ ہیٹ بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ بڑا آسانی سے بنا, دیکھنے میں لگ رہا ہے مجھے. بیسن آپ نے گھولا, ہیٹ کی وجہ سے کہہ رہی ہوں. سردیوں میں بنانا مشکل نہیں ہے, سردیوں میں بہت مزہ آتا ہے بنانے میں. گرمیوں میں چونکہ آئل تیل کے پاس کھڑے ہو کے ایگزیکٹلی, ایک تو آئل اس کی ہیٹ, پھر آپ کا جو چولہے کی ہیٹ, مطلب حشر ہو جاتا ہے اس وقت. اچھا یہ ویسے اسٹیم اچھی نہیں ہوتی چہرے کے لیے؟ بھاپ خواتین لیتی بھی تو ہیں بھاپ بہت. سردیوں میں اچھی ہے, گرمیوں میں نہیں. اچھا گرمیوں میں پسینہ آ جائے گا, پسینہ آ جائے گا. اچھا نہیں ویسے یہ جو نہیں ایک واقعی میں پوچھ رہا ہوں, کس میں سوری ابھی جو نیا فیشن ہے ہاں اس میں سٹیم نہیں ہوتا. ارے کریمز آ گئی ہیں تو جو بھاپ لیتے ہیں وہ ختم ہو گیا. اچھا نہیں, ایک طرح سے بھاپ لینا ایک طرح سے اچھا ہے, کیونکہ آج کل ہمارے یہاں پہ نزلہ بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو, تو لوگوں نے تو وہ جو بھاپ ہے نا وہ پھر بھی بہتر ہے آپ کے لیے. لیکن آج کل لیٹسٹ فیشل جو ہوتا ہے نا اس پہ سٹیم نہیں ہوتی ہے. ایسی کریمز آ گئی ہیں جو بھاپ کے بدل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پورز اوپن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ویسے میں یہاں پہ پانی کی بھاپ کی بات ہو رہی ہے, تیل کی بھاپ تو میرا کوئی بھی نہیں. تیل کی بھاپ تو میرا خیال ہے کہ وہ تو خطرناک ہے. یہ تو خطرناک بھاپ ہے کہ تیل کو آپ یہ لٹرلی یہ جو میں خواتین کو ڈرانا نہیں چاہتی ہوں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جن کو جھائیاں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں ان کی مزید بڑھ جاتی ہیں اس کی ہیٹ سے. کسی قسم سے بھاپ صحیح نہیں ہے. ہاں اس کی بھاپ آج کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں کسی قسم کا فیشل میں